السلام علیکم اینڈ گڈ آفٹرنون ایوری ون. دوستوں بہت بہت شکریہ آج رمضان کی اس دوپہر تشریف لانے کا اور اس اہم پروگرام میں شرکت کرنے کا. اہم اس لیے کہ 23 مارچ کی قرارداد لاہور کو ویسے تو ہر سال ہی اس کی سالگرہ منائی جاتی ہے، لیکن اس برس اس کو 85 سال مکمل ہو گئے، 85 ایئرس وچ از اے میجر مائل اسٹون. تو ہم نے سوچا کہ اس پر ایک گفتگو کی جائے. ویسے تو سرکاری ورژن تو ہمیں زمیموں میں اور اخبارات کے مضامین میں مل جاتا ہے. آج بھی صبح ہم نے دیکھا اردو اور انگریزی کے اخبارات میں مضامین ہیں، اور وہ زیادہ تر وہی ہیں جو کہ سرکاری نیریٹو کو چلاتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی جو تقریبات اسکولوں اور کالجز میں ہوتی ہیں ان میں بھی وہی جو پرانے خیالات ہیں انہی کو دہرایا جاتا ہے. تو ہم نے سوچا کہ آج اس پر ایک نئے پہلو سے بات کی جائے. ہمارے ساتھ شکیل چودھری صاحب موجود ہیں جن کی بہت گہری نظر ہے تاریخ پر، اور تاریخ میں جو کچھ ہوا اس کے موجودہ حالات پر کیا اثرات ہیں اس کو یہ دیکھتے ہیں اور لکھتے ہیں. اور ان کے ویلاگس اور انٹرویوز بہت بڑے پیمانے پر دیکھے جاتے ہیں، سب کانٹیننٹ میں بھی، پاکستان میں، انڈیا میں خاص طور پہ. تو شکریہ شکیل چودھری صاحب. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس پروگرام کو ہم 2-3 اس کے حصے ہو سکتے ہیں. ہم گفتگو کا آغاز شاید میرا خیال ہے کہ کانٹیکسٹ سے کریں کہ جو 23 مارچ کی جو قرارداد تھی 1940 میں جو منظور کی گئی، اس کا کانٹیکسٹ کیا تھا، سیاق و سباق کیا تھا. ایک تو پہلا یہ ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ اس کی پروسیڈنگز کے اصل ایکچولی ہوا کیا، کون لوگ انوالو تھے، کس نے لکھی. اس پر بھی ایک کنٹروورسی رہی ہے کہ اس نے لکھی، اس نے لکھے، مختلف لوگ کلیم کرتے ہیں. اور اس کی مندرجات، اس کے جو کانٹینٹس تھے وہ اس پروسیڈنگز میں آ جائیں، تو یہ دوسرا حصہ ہو سکتا ہے. تیسرا یہ کہ اس کا جو آفٹر ماتھ، کہ اس کے بعد پھر اس کے نتائج امیڈیٹلی کیا نکلے. امیڈیٹ کا مطلب یہ کہ 1940 سے 50 تک کیا کچھ ہوا، اور اس کے بعد آخری یہ کہ آج اس کی کیا ریلیونس ہے اس قرارداد مقاصد کی، اور کیا اس میں جو کچھ انویژن کی گئی تھی چیزیں وہ حاصل ہو سکیں نہیں ہو سکیں. کیونکہ اس دائرہ قرارداد کی مخالفت بھی بہت ہوئی کانگریس کی طرف سے اور دوسرے حلقوں کی طرف سے. تو اس کو ایک طرح سے ریوزٹ ہم کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے، اور ہم گفتگو ایسے ہی ہوگی کہ کچھ آپ بات کریں گے، کچھ میں بات کروں گا، اور بات سے بات نکلتی چلی جائے گی. تو اس طرح سے ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. تو پلان یہ ہے کہ ابھی ہم آپ کو آدھا پونا گھنٹہ ہم لوگ بات کریں گے، اس کے بعد ہم ترجیح دیتے ہیں، خاص طور پہ میں اگر کسی سیشن کو ماڈریٹ کرتا ہوں تو میری خواہش ہوتی ہے کہ جو آڈینس ہے وہ زیادہ سوال پوچھے، تو اس کے جواب میں پھر نئی چیزیں نکل کر سامنے آتی ہیں. تو شکیل چودھری صاحب، میرا خیال ہے کہ پہلے کانٹیکسٹ پہ آپ بات کریں کہ کیا حالات تھے کہ جن میں یہ قرارداد آئی. شکریہ ناظر صاحب. میرا خیال ہے انٹریکٹیو ہمیں زیادہ رکھنا چاہیے اس سیشن کو. اور کانٹیکسٹ تو خیر ہمارے وہ جو سرکاری ہسٹری ہے اس میں بھی آ جاتا ہے. اس کی جو موٹی موٹی باتیں جو ہمیں عام طور پہ نہیں بتائی جاتی یا ہماری بکس میں نہیں آتی، وہ ایک سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ 23 مارچ کو پاس نہیں ہوئی ریزولوشن، 24 کو ہوئی. پتہ نہیں کیوں ہر جگہ یہ لکھا ہے کہ جی 23 کو پاس ہوئی، 23 کو پاس ہوئی. اب تو خیر ڈاکٹر صفدر محمود نے بھی مان لیا، کہ عزیز نے تو بہت پہلے لکھ دیا تھا کہ بھئی یہ 24 کو پاس ہوئی. تو اس کے علاوہ جو ہے اس کی جو ڈرافٹنگ ہے اس پہ ایک امریکن اسکالر ہے، میرا خیال ہے کریگ باکسٹر نے کہا کہ اٹ از اے ماڈل ہاؤ ناٹ ٹو ڈرافٹ اے ڈاکیومنٹ. تو اتنا الجھاؤ ہے اس میں. اور پھر سب سے بڑا کنفیوژن جو تھا وہ تھا اسٹیٹس کی ڈیمانڈ کی گئی، اور کنٹیگوس ایریاز میں اسٹیٹس بنائی جائیں ود ٹیریٹوریل ایڈجسٹمنٹس. تو اس پہ بہت اچھی کتاب ہے ڈاکٹر عاشق حسین بٹالوی کی، ہماری قومی جد و جہد. دیٹس ریئلی ورتھ ریڈنگ. اور انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی لنڈن میں جو ہے اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز سے، پولیٹیکل سائنس میں. اور وہ مسلم لیگ کے عہدے دار تھے، باقاعدہ جوائنٹ سیکرٹری پنجاب مسلم لیگ. تو دیٹ از ریئلی ورتھ ریڈنگ. اقبال پہ بھی ان کی کتاب ہے، اقبال کے آخری 2 سال. تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ اس ریزولوشن پہ ڈسکشن شروع ہوئی تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کلیئرلی نا پنجاب اور بنگال کا نام لیجئے. تو آپ نے جب ٹیریٹوریل ایڈجسٹمنٹس کہہ دیا، اس سے پنجاب اور بنگال کا اب بڑا حصہ کھو بیٹھیں گے. تو اس پہ کہتا لیاقت علی خان نے جواب دیا کہ ہم نے ایک مصلحت کے تحت صوبوں کے نام نہیں لیے،
اگر ہم پنجاب کا نام لیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہماری سرحد، مملکت کی سرحد گڑگاؤں تک ہوگی، حالانکہ ہم علاقائی رد و بدل کے تحت دلی اور علی گڑھ جو ہماری تہذیب اور تعلیم کے مرکز ہیں مجوزہ مملکت میں شامل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تھا ایک لیول ان کا کس طرح کی تھنکنگ جاری تھی. آپ مطمئن رہیے، علاقائی رد و بدل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پنجاب کا کوئی حصہ ہاتھ سے دینا پڑے گا. نوابزادہ صاحب کے اس جواب پر ایوان میں خوب تالیاں بجیں. اس طرح کی اپروچ ہماری رہی کہ تالیاں بجوا لو، سیریس ڈسکشن، سیریس ڈیبیٹ جو ہے وہ نہیں آپ نے کرنی. اور خود بھی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ قرارداد پاکستان کے الفاظ واقعی سخت الجھے ہوئے اور افسوسناک ہیں، جنہوں نے آگے چل کر طرح طرح کی غلط فہمیاں اور بدگمانیاں پیدا کر کے تعویلات کا دروازہ کھول دیا. تو اسٹیٹ اور اسٹیٹس کا جو کنفیوژن تھا، ایک سال تک تو ہمارے کسی لیڈر کو نظر نہیں آیا، حالانکہ اس کمیٹی میں 9 لوگ تھے، بڑے بڑے زعماء جو تھے اس کمیٹی میں، تو کسی کو نہیں پتہ چلا. اور اس کے بعد پیش ہو گئی، اخباروں میں چھپ گئی، پھر بھی نہیں کسی کو پتہ چلا کہ یہ ٹائپوگرافیکل ایرر ہے. بعد میں کہہ دیا گیا جی یہ تو ٹائپوگرافیکل ایرر تھی، تو اسٹیٹس چھپ گیا، ہم تو اسٹیٹ چاہ رہے تھے. تو اس پہ ڈاکٹر بٹالوی یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بالکل افسانہ طرازی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کا جو نیکسٹ سیشن ہوا مدراس میں اپریل 41 میں، تو اس قرارداد کو منو ان اسی طرح مسلم لیگ کا نصب العین قرار دے کر باقاعدہ آئین میں درج کیا گیا. سیریسنس دیکھ لیجئے کہ باقاعدہ کریڈ بنا کے آپ نے اس کو اڈاپٹ کر لیا، اور ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ اسٹیٹس مانگی تھیں کہ اسٹیٹ مانگی تھی. اس کے بعد پھر ایک لیجسلیٹو کنونشن کی بات کی جاتی ہے کہ 1946 میں اپریل میں 9 اپریل کو ایک اور قرارداد آئی جس نے اس کو چینج کر دیا، اس ریزولوشن کو. اور ڈاکٹر رفیق افضل جو ہے قائد اعظم یونیورسٹی میں ہسٹری پڑھاتے تھے، وہ انہوں نے بڑی ضخیم کتاب لکھی ہے مسلم لیگ پہ. اس میں وہ کہتے ہیں جی کہ 46 کا جو تھا نا یہ کنونشن، اس نے سپرسیڈ کر دیا لاہور ریزولوشن کو. تو بھائی پھر آپ 9 اپریل کو منائیں نا یہ سارا کچھ، 23 مارچ کو کیوں مناتے ہیں؟ تو اگر وہ ریزولوشن زیادہ امپورٹنٹ ہے تو پھر اس کو سیلیبریٹ کریں. اور یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ یہ پہلے ریپبلک ڈے ہوتا تھا 56 میں، نیا کانسٹیٹیوشن آیا تو 23 مارچ ہمارا ریپبلک ڈے ٹھہرا. وہ انفارچونیٹلی 2.5 سال بعد وہ آئین ختم ہو گیا، تو پھر انہوں نے کہا آپ 23 مارچ کا کیا کریں، اچھا اس کو پاکستان ڈے بنا دو. تو اس طرح سے ہم نے ہسٹری کو ری رائٹ کیا. اور اس کنونشن کو جو دلی میں منعقد ہوا تھا، جس میں اسٹیٹس کا لفظ نکال کے، اور کس نے یہ ریزولوشن پیش کیا؟ حسین شہید سہروردی نے، کہ اسٹیٹس نہیں چاہیے، اسٹیٹ چاہیے، ایک اسٹیٹ چاہیے. اس پہ عاشق بٹالوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میری گزارش یہ ہے کہ دہلی کی کنونشن قرارداد لاہور کا ایک شوشہ بھی تبدیل کرنے کی مجاز نہ تھی. It was not competent even to change a comma of the resolution. آئینی لحاظ سے اسے قطعاً یہ حق حاصل نہ تھا کہ قرارداد لاہور میں کسی قسم کی تبدیلی کرے. 6 سال کا طویل عرصہ مسلم لیگ کے ذمہ دار لیڈر خاموش بیٹھے رہے، اور یک 9 اپریل 1946 کو جاگے تو ایک لیجسلیٹر کنونشن منعقد کر ڈالی جس کا آل انڈیا مسلم لیگ کے آئین میں ذکر تک نہیں ہے. خود قائد اعظم محمد علی جناح نے متعدد موقعوں پر قرارداد لاہور کی وضاحت کرتے ہوئے اسٹیٹس کا لفظ استعمال کیا. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں. اس کے بعد پھر انٹرسٹنگ ایک ٹرم اور آئی کہ 47 میں اپریل میں ہی حسین شہید سہروردی صاحب نے انڈیپینڈنٹ بنگال کی اسکیم پیش کر دی کہ بنگال، جناح صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اگر ہمیں کلکتہ نہیں ملتا تو ہم نے بنگال کا کیا کرنا ہے. تو اس کا بھی اب دیکھیے کہ وہی صاحب جو اسٹیٹس کا لفظ چینج کر کے اسٹیٹ کر رہے ہیں، وہی انڈیپینڈنٹ بنگال کے چیمپئن بن گئے. پھر مولوی فضل الحق جو تھے شیر بنگال، ان کی بڑی انٹرسٹنگ ہسٹری ہے، جنہوں نے لاہور ریزولوشن پیش کیا، اور کچھ عرصے کے بعد ان کے جناح صاحب سے ڈفرینسز ہو گئے، اور وہ پھر کورٹ میں انہوں نے لائبل کیس کر دیا جناح صاحب کے خلاف. اور حمود الرحمان صاحب جو ہمارے چیف جسٹس بنے، وہ جناح صاحب کے وکیل تھے اس مقدمے میں.
اور پھر جب وہ چیف منسٹر بن گئے 54 میں تو کوئی 2 ماہ کے اندر ان کو غدار کہہ کے عہدے سے برخاست کر دیا گیا. 1 سال کے بعد اسی غدار کو حلف اٹھایا گیا اور وہ انٹیریئر منسٹر بن گئے پورے ملک کے. سو اس طرح کی ہماری ہسٹری ہے. اور اس میں بٹالوی صاحب نے ایک اور بھی چیز ذکر کی ہے کہ بیگم شائستہ اکرام اللہ نے انگریزی میں اپنی خود نوشت سوانح عمری لکھی ہے جس کے صفحہ نمبر 135 پر رقم تراز ہیں. پاکستان کی حدود کی وضاحت کبھی نہیں کی گئی تھی، لیکن یہ بات تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ دہلی پاکستان میں شامل نہیں ہوگی. ہمیں یقین تھا کہ دہلی ضرور پاکستان کے حصے میں آئے گی. اور بیگم شائستہ اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون تھیں اور ان کے نامور شوہر پاکستان کے پہلے فارن سیکرٹری تھے. قائد اعظم جناح نے پاکستان کے پہلے سیکرٹری خارجہ اکرام اللہ سے کہا تھا، تم پنجاب اور بنگال کی تقسیم کو روتے ہو، مجھے صرف آدھا سندھ بھی دے دیا جاتا تو میں اسے قبول کر لیتا. اور محمد ہاشم گزدر صاحب نے جنگ میں لکھا تھا کہ قائد اعظم نے 3 جون 1947 کا منصوبہ قبول کر لیا تو میں نے دہلی میں ان سے پوچھا کہ پنجاب اور بنگال کی تقسیم پر آپ کیوں رضامند ہو گئے؟ تو انہوں نے جواب دیا، قرارداد لاہور کا یہی مفہوم ہے. تھینک یو. آپ نے خاصی تفصیل سے نہ صرف یہ کہ تھوڑا کانٹیکس بتایا بلکہ اس کے بعد بھی جو چیزیں ہوئیں 1940 سے 1946 اور 47 تک وہ آپ نے بتایا. جب میں کانٹیکسٹ کی بات کرتا ہوں اس کے پس منظر کی تو 2-3 چیزیں میرے خیال میں باتوں کا ذکر کرنا ضروری ہے. یعنی ان حالات کو دیکھنا کہ یہ جو قرارداد آئی اس سے پہلے کیا کیا 2-4 چیزیں اہم ہو چکی تھیں. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ بات بہرحال درست ہے اور یہ سرکاری پاکستان کے سرکاری ورژن میں بھی کہیں کہیں موجود ہوتا ہے کہ ہندوؤں میں بھی ایک حلقہ ایسا تھا کہ جو قرارداد لاہور آنے سے بہت پہلے ہی یہ بات کہہ رہا تھا کہ ہندو اور مسلمان الگ الگ قومیں ہیں، جس میں ایک بڑا نام جو ہے وہ لالا لاجپت رائے کا ہے. لالا لاجپت رائے 1929 میں وہ لاٹھیاں کھا کر یہاں لاہور میں ان کا دیہانت ہوا، لیکن وہ ایک نسبتاً انتہا پسند قسم کے وہ ہندو تھے اور انہوں نے یہ باتیں اپنے اس چونکہ اس زمانے میں ظاہر ہے جو پریس تھا اخبارات تھے وہ بھی تقسیم ہو چکے تھے اور باقاعدہ ہندو اخبار اور ہندو صحافت، ہندو پیپرز اور مسلم پیپرز ایک ٹرم بھی آ گئی تھی، مسلم صحافت اور ہندو صحافت. تو ہندو صحافت جو تھی، جو وہ اخبارات جو زیادہ تر ہندو خاص طور پہ ہندو نیشنلسٹ یا ہندو انتہا پسند قسم کے لوگ تھے، اس میں یہ باتیں آلریڈی لکھی جا رہی تھیں. تو یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ 1940 میں ایک دم سے یہ چیز آئی. تو لالا لاجپت رائے آنورڈس یہ چیزیں ہندوؤں میں بھی گردش کر رہی تھیں کہ یہ مسلمان اور یہ الگ الگ قومیں ہیں. اچھا، اس کے بعد پھر دوسرا ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ چودھری رحمت علی کا اپنا ایک اس میں تھا بیک گراؤنڈ، حالانکہ وہ اس قرارداد کے ڈرافٹ کرنے والوں میں نہیں تھے لیکن پاکستان کا لفظ انہوں نے ہی استعمال کیا تھا. اور یہ قرارداد لاہور کے آنے سے 7-8 سال پہلے کی بات ہے، غالباً 1933 میں 1933 میں انہوں نے وہ لکھا تھا. پاکستان کا لفظ انہوں نے ڈیوائس کیا اور پھر ناو اور نیور کے نام سے ایک پمفلیٹ بھی لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ جی اگر ابھی نہیں تو کبھی نہیں، ہمیں یہ کرنا ہے، یعنی پاکستان بنانا ہے اور تقسیم کرنی ہے. لیکن اس وقت تک نہ قائد اعظم نے نہ مسلم لیگ نے اس کو اڈاپٹ نہیں کیا تھا، اس کو قبول نہیں کیا تھا ایز اے سلوگن. یہ بعد میں ہوا. تو وہ بعد میں ایک دم سے کیا ہوا، اس میں 2-3 چیزیں ذہن میں رکھنی. اچھا، اس میں آپ نے ایک کتاب عاشق حسین بٹالوی کی کتاب کا حوالہ دیا، 1-2 کتابیں اور ہیں جو کہ بہت اچھی اس سلسلے میں معلومات دیتی ہیں. مثال کے طور پہ چودھری خلیق الزماں کی کتاب جس کا اردو ترجمہ شاہراہ آزادی کے نام سے پاتھ وے ٹو پاکستان، شاہراہ پاکستان یا شاہراہ آزادی کتاب ہے. اس میں انہوں نے اپنا ورژن بھی بیان کیا کیونکہ خلیق الزماں اس میں دیر سے پہنچے تھے. تو وہ اس میں بھی وہ پورا بیک گراؤنڈ اور یہ جو آپ نے بات کہی نا کہ اسی وقت کچھ لوگوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا. تو خلیق الزماں بھی، چودھری خلیق الزماں بھی یہ کلیم کرتے ہیں کہ میں نے بھی، اچھا ان کی اپنی بیٹی کی شادی تھی، وہ پہلے 2 دن شریک نہیں ہو سکے. اچھا، اب یہ بات میرے خیال میں اتنی اہم نہیں ہے کہ وہ 23 کو پاس ہوئی یا 24 کو پاس ہوئی. بعض لوگ اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. بہرحال وہ پاس ہو گئی تھی، منظور ہو گئی تھی. یا پاکستان 14 اگست کو بنا یا 15 اگست کو بنا، یہ بات بھی اتنی اہم نہیں ہے. اہم بات یہ کہ پاکستان بن گیا.
تو چودھری خلیق الزمان دیر سے پہنچے تھے, 23 کو اٹینڈ نہیں کر سکے, 24 کو وہ آئے, اور وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ پتہ لگا کہ یہ بن گئی ہے تو میں نے اسی وقت جو ہے اس پر, جس طرح سے عاشق حسین بٹالوی کلیم کرتے ہیں, انہوں نے بھی کہا, میں نے کہا کہ یہ بڑی ویگ ہے, یہ مبہم ہے, اس میں واضح نہیں ہے, صوبوں کے نام نہیں ہیں. تو ان کی کتاب خاصی کارآمد ہے. جو ابوالکلام آزاد کی انڈیا ونس فریڈم ہے, وہ جس کا ترجمہ آزادی ہند کے نام سے ہوا ہے, وہ ہمایوں کبیر نے کمپائل کی ہیں, ان کی یادداشتیں, اور اس کے 2 ورژن ہیں. ایک یہاں پاکستان میں ایک رئیس احمد جعفری نام کے ایک ہوتے تھے جو کہ تاریخی ناول لکھا کرتے تھے, انہوں نے بھی اس کا ترجمہ کیا انڈیا ونس فریڈم کا, لیکن وہ ترجمہ ایسا ہے کہ انہوں نے اس کتاب کو تقریباً سائز میں دگنا کر دیا ہے, اور ہر بات جو مولانا ابوالکلام آزاد نے کہی ہے اس کا استدراک یعنی اس کا رد وہیں پر اسی کتاب میں انہوں نے ڈال دیا ہے. وہ اس کے مترجم بھی ہیں, اور ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تمام وہ چیزیں کلیئریفائی کر دی ہیں جو غلط فہمیاں ابوالکلام آزاد کے ذہن میں تھیں. تو وہ کتاب بھی بڑی کارآمد ہے. تو اب ہو کیا رہا تھا, یعنی جو کانٹیکسٹ کو کی تھوڑی سی اگر مزید بات کرنا ضروری ہے کہ کیوں کن حالات میں یہ آئی. دیکھیں 1935 کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ, جس کو آپ انڈیا کا جو بھی آئین, ایک طرح کا آئین ہی تھا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ, وہ پاس ہو چکا تھا. اس کے تحت جو ہے وہ الیکشن 1936 کے اینڈ میں اور 1937 کے شروع میں دسمبر اور جنوری میں غالباً ہوئے, وہ الیکشن ہو چکے تھے, اس کے نتائج آ چکے تھے, اور اس میں ظاہر مسلم لیگ کو بری طرح سے شکست ہوئی تھی تقریباً تمام ہی صوبوں میں, اور یہ خود اپنی مسلم نشستیں بھی حاصل نہیں کر سکے تھے. اور یہ جو تقسیم کا پلان تھا, یہ جیسے میں نے لجپت رائے وغیرہ کا حوالہ دیا, ایک اور نام بھی تھوڑا سا پیچھے جا کر یاد رکھنا چاہیے, وہ ہے لارڈ کرزن کا نام. لارڈ کرزن جو تھا وہ 1900 سے 1905 تک غالباً یہاں کا وائسرائے رہا, اور جو تقسیم بنگال اس نے کی 1905 یا 6 میں, اس میں اس نے یہ کہا, اس کے یعنی کتابوں میں اس کے اسٹیٹمنٹ موجود ہے جس میں اس نے کہا کہ بنگال بہت بڑا صوبہ تھا, اور اس میں یہ تھا کہ مشرقی حصے میں بنگالی مسلمانوں کی اکثریت تھی, مغربی حصہ جو تھا بنگال کا اس میں ہندو اکثریت تھی. تو لیکن کرزن نے وہ صوبہ توڑا, اور یہ نہیں کہا کہ یہ ایڈمنسٹریٹو طور پہ, اس کے بیان موجود ہیں جس میں اس نے کہا کہ میں نے مسلمانوں کو ان کا ایک الگ صوبہ دے دیا ہے. تو یہ پلاننگ جو تھی, یعنی یہ ہمیں نظر میں رکھنا چاہیے کہ یہ ایک دم سے نہیں ہوا. اس میں صرف لجپت رائے نہیں تھے, صرف ہندو نہیں تھے یا مسلمان نہیں تھے, اس میں انگریزوں کا بھی پورا ہاتھ تھا, اور انہوں نے, اور خاص طور پہ لارڈ کرزن نے اس کی بنیاد ڈالی تھی. اور اسی کے بعد 1905 اور 6 کے بعد کوئی 6 سال شدید ہندوؤں اور مسلمانوں میں آپس میں یہ رہا, کیونکہ ہندوؤں نے اس کو پسند نہیں کیا کہ بنگال کیوں مذہبی بنیادوں پہ الگ کیا گیا ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ تحریک پاکستان یا جو تقسیم پاکستان کی جو بنیاد تھی, یہ لارڈ کرزن کے دور سے رکھی گئی. اس کے بعد پھر لالا لجپت رائے وغیرہ جیسے ہندو انتہا پسندوں نے اس کو آگے بڑھایا, اور پھر چودھری رحمت علی کا نام آ جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر کانگریس کی وزارتیں جو بنی ان سے بھی غلطیاں ہوئیں. اب یہ تو حقیقت ہے کہ جمہوری پیمانے پر ان کو حق حاصل تھا کہ وہ حکومتیں بناتے, لیکن ابوالکلام آزاد نے جو اپنی کتاب میں لکھا ہے, انہوں نے یہ کہا کہ میں نے زور دیا تھا کہ جو وزارتیں بن رہی ہیں ان میں مسلمانوں کو شامل کر لیا جائے, لیکن اس میں ریزسٹ کیا گیا, اور کانگریس نے کچھ ایسی غلطیاں کیں جس کے نتیجے میں ہندو مسلم ڈیوائڈ بڑھی. تو یہ بھی نہیں ہے, کانگریس کو بھی بالکل بری ذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا, ان کی بھی غلطیاں تھیں. اور پھر سب سے اہم آخری بات یہ ہے کہ 1939 میں عالمی جنگ شروع ہو چکی تھی, اور اس کے نتیجے میں کانگریس نے جو ہے وہ فوری طور پہ احتجاجاً اپنی وزارتوں سے استعفے دے دیے تھے, اور استعفے دے کر انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہماری مرضی کے بغیر ہندوستان کو اس جنگ میں دھکیلا گیا ہے, اس لیے ہم انگریزوں کا ساتھ نہیں دیں گے. اور اس وقت قائد اعظم نے ایک تو یوم نجات منایا اور منوایا, بلکہ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا, یہ اوپنلی ہے کہ وہ کانگریس کے ساتھ اس میں شامل نہیں تھے, اس احتجاج میں, کہ بھئی ہندوستان کو کیوں ہم سے پوچھے بغیر زبردستی جنگ میں دھکیلا گیا ہے. تو ان حالات میں یہ ضروری تھا انگریزوں کے لیے بھی کہ کانگریس کے متبادل ایک ایسی فورس ہو جو کہ ہمارا ساتھ دے. تو اس پس منظر کو ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں خود بخود نہیں ہو گئی, ان کے پیچھے بہت گہرے عوامل تھے. جی بالکل صحیح. اچھا
آپ نے بنگال کی بات کی, جو ڈویژن آف بنگال تھی 1905 والی, تو ہماری ٹیکسٹ بکس جو ہیں اس کو یہی ثابت کرتی ہیں کہ جی اس میں مسلمانوں کا فائدہ تھا, تو ہندوؤں نے اس کو اپوز کیا. وہ یہ نہیں بتاتے کہ اس وقت جناح صاحب کہاں تھے. وائی ڈڈ ہی اپوز اٹ. تو اور بھی مسلمان تھے جنہوں نے اس کو اپوز کیا انہی بنیادوں پہ کہ یہ انگریزوں نے ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی ہے دونوں کمیونٹیز کو. اور پھر انہی دنوں میں ایک سال بعد وہ ہوا, مسلم لیگ بنی, اور پھر شملہ ڈیپوٹیشن ہوا. شملہ ڈیپوٹیشن کے بارے میں محمد علی جوہر کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک کمانڈ پرفارمنس تھی, یعنی اوپر سے حکم آیا تھا کہ شملہ ڈیپوٹیشن لے کے چلے جاؤ شملہ, اور کہو کہ ہم علیحدہ لوگ ہیں, ہمارا ووٹنگ کا رائٹ مختلف ہونا چاہیے, ہم اپنے لوگوں کو ووٹ کریں, ہندو دوسروں کو ووٹ کریں. دس واز اے ویری اسٹرینج ڈیمانڈ. تو کسی ڈیموکریسی میں اس طرح سے نہیں ہوتا کہ ایک حلقے میں ایک ہندوؤں کو ووٹ الگ مل رہا ہو, مسلمانوں کو الگ مل رہا ہو. اگر یہ آپ کلیہ اپنائیں تو کیا محمد صادق میئر بن سکتا تھا لنڈن کا؟ کلکتہ میں مسلمان میجورٹی میں نہیں تھے, اس کے باوجود آپ دیکھیے کتنے میئر مسلمان ہوئے, 37, 38, 40 تک, 48 تک. تو یہ جو لاجک ہے اٹ واز ویری ویری ہارمفل آئی تھنک ٹو دا مسلمز آلسو, کہ آپ اپنے آپ کو مین اسٹریم سے کاٹ رہے ہیں کہ ہمارا اس ملک سے تعلق نہیں ہے, ہم علیحدہ ہی لوگ ہیں. تو اس سے بھی جو ہے نا, آپ نے کہا کہ ہمارا نیشنل مین اسٹریم سے نہیں ہے کوئی تعلق, اور وہ میرے خیال میں ایک بہت بڑا ایک سٹیپ تھا کہ آپ نے اپنے آپ کو قومی دھارے سے نکال لیا. پھر ہمارے یہاں لکھنؤ پیکٹ کی بہت بات ہوتی ہے, بڑی تعریفیں ہوتی ہیں اس کی, اور یہ نہیں بتایا جاتا کہ علامہ اقبال نے اس کو کنڈیم کیا. یہ کہا کہ اٹ از اے پٹ فال, گڑا تھا جس میں مسلم لیگ کی لیڈرشپ جا گری, تو ون سائیڈڈ ہسٹری ہمیں پڑھاتے ہیں. اور یہ جو ہے اٹراسٹیز کہ unspeakable atrocities were committed by Congress in 1937, 38, 39. تو جب کانگریس نے یہ کہا اچھا بھائی چیف جسٹس آف انڈیا سے ہم کروا لیتے ہیں انویسٹیگیٹ اس کو, پھر مسلم لیگ نے کہا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کو بھی اتنا ایگزیجریٹ کیا گیا کہ ایک باقاعدہ پروپیگنڈا کیمپین بن گئی. پھر جب ڈے آف ڈیلیورنس کا اناؤنس کیا جناح صاحب نے, خود کئی مسلم لیگیوں نے یہ کہا کہ سر آپ سے ہم یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ آپ اس طرح کا سٹینڈ لیں گے اور اس طرح سے کریں گے. کانگریس نے ایک اصولی موقف لے کر گورنمنٹ چھوڑی, آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا اس کو. آپ اس کو ڈے آف ڈیلیورنس منا رہے ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ہمیں جو پڑھایا جاتا ہے کہ جی 37 میں بہت ظلم ہوا, بہت ظلم, اور اسی کی بنیاد پہ جی ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم علیحدہ ملک بنائیں گے. او بھائی جن لوگوں کو وہ انسپیکیبل اٹراسٹیز کا سامنا کرنا پڑا ان کو تو آپ نے مزید ولنریبل بنا دیا. کیا آپ نے یو پی کے مسلمانوں کے لیے, سی پی کے مسلمانوں کے لیے, یعنی جن کو حفاظت کی ضرورت تھی, پروٹیکشن کی ضرورت تھی, ظالم ہندوؤں سے بچانے کی ضرورت تھی, ان کو آپ نے مزید اس پہ چھوڑ دیا. اور جناح صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ہے 30 مارچ 1941 کی کہ میں 7 کروڑ مسلمانوں کو لبریٹ کروانے کے لیے 2 کروڑ مسلمانوں کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. کوئی کوٹ نہیں کرتا جناح صاحب کی سٹیٹمنٹ کو پاکستان میں. 2 کروڑ انسانوں کو آپ بکرے سمجھ رہے ہیں, قربانی کے بکرے تھے وہ. لیڈر کا کام تو پروٹیکشن ہوتا ہے, ان کو حفاظت دینا ہوتا ہے. آپ خود ہی کہہ رہے ہو کہ 2 کروڑ کو تو میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. وہ کسی انڈین اسکالر نے لکھا نا کہ آپ تو 2 کروڑ کی قربانی دینے کے لیے 5 لاکھ میں ہی جان چھٹ گئی, آپ تو بڑے بڑے لیڈر ہیں. یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارے لیڈرز کیا کہتے ہیں. پھر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جی جناح صاحب تو پارٹیشن کے بارے میں سیریس نہیں تھے, انہوں نے تو کیبنٹ مشن پلان کو مان لیا تھا. بھائی اس سے پہلے کیا کہتے رہے تھے وہ؟ انہوں نے کہا اگر پاکستان نہ بنا تو سارے مسلمان انائلیٹ ہو جائیں گے, اسلام انائلیٹ ہو جائے گا انڈیا میں. پاکستان بننے کے باوجود نہیں انائلیٹ ہوئے بھائی, اگر اکٹھے رہتے تو زیادہ طاقتور ہوتے نا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ مسلمان انائلیٹ ہو جائیں گے. تو پھر اس کے بعد آپ نے کیبنٹ مشن پلان کیسے مان لیا؟ اور پھر اس میں یہ بھی بڑا مہمہ ہے کہ آسام جو ہندو میجورٹی اسٹیٹ تھی اس کو بنگال کے ساتھ لمپ کر دیا گیا. مسلم لیگ نے جو ڈیمانڈ کی, آسام کو بھی کہا جی یہ پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے. پھر یہ کہا کہ جی 2 نیشن تھیوری بھی ہے لیکن پنجاب کو ڈیوائیڈ نہ کرنا, بنگال کو ڈیوائیڈ نہ کرنا. ماؤنٹ بیٹن کو لکھا جناح صاحب نے کہ جی دیکھو اگر آپ نے پنجاب کو ڈیوائیڈ کیا نا تو تباہ ہو جائے گا, بنگال کو ڈیوائیڈ کیا یہ تباہ ہو جائے گا. بنگالی جو ہیں وہ پہلے ایک بنگالی ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے بنگالی, اس کے بعد وہ ہندو یا مسلمان ہوتا ہے. ایک پنجابی پہلے پنجابی ہوتا ہے پھر ہندو یا بھائی 2 نیشن تھیوری پھر کہاں گئی؟ آپ آل انڈیا لیول پہ ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے,
पंजाब में कहते हो कि नहीं हमारे साथ रहेंगे ही है, तो उस पर माउंट बेटन ने कहा भाई आपने तो मुझे बड़ा अच्छा आर्गूमेंट दे दिया इंडिया को यूनाइट रखने का, तो अगर पंजाब डिवाइड होगा तबाह हो जाएगा तो इंडिया भी तबाह हो जाएगा फिर तो। सो इस तरह की कॉन्ट्राडिक्शंस जो है हमारे कहीं डिस्कोर्स में नज़र नहीं आती है। अच्छा, इसमें एक और किताब का हवाला देना मैं भूल गया, खुद वली खान साहब की किताब खासी अच्छी तहकीक पर मबनी किताब है, फैक्ट्स आर फैक्ट्स। वो उन्होंने लिखी तो 1980s में जब वो रहा हुए थे पाकिस्तानी जेल से, तो उसके बाद वो लंदन चले गए थे, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में उन्होंने खासा रिसर्च की और वो उसका उर्दू तर्जुमा भी मौजूद है, हक़ाइक़ हैं के नाम से। उसमें उन्होंने ये हवालों से साबित करने की कोशिश की है कि मुस्लिम लीग जो कुछ कर रही थी वो अंग्रेज़ों के ईमा पे कर रही थी, और उन्होंने तो यहाँ तक दावा किया है वली ख़ान ने कि जो करारदाद लाहौर थी, जो उसका जो ड्राफ्ट था उसको बनाने में सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान का बहुत अहम किरदार था। और ये भी वली ख़ान ने दावा किया कि ये जो ड्राफ्ट यहाँ लाने से पहले लॉर्ड लिथगो, वेवल तो बाद में आए थे, लॉर्ड लिथगो को पेश किया गया और उन्होंने देखा और फिर उन्होंने कहा कि हाँ ये दे दो। और उस पर एक बड़ी कंट्रोवर्सी भी चंद साल पहले चली थी अखबारात में, मेरे ख्याल 2017 की बात है कि डॉक्टर मुबारक अली किसी टीवी प्रोग्राम में आए और उन्होंने वली ख़ान की इस किताब का हवाला दिया, फिर उनके ख़िलाफ़ जो है वो सफदर महमूद ने मज़ामीन लिखे, मुजीबुर रहमान शामी ने मज़ामीन लिखे, फिर वो एक किताब की शक्ल में लाई भी गई। तो लेकिन ये बात कि उसमें ज़फ़रुल्लाह ख़ान का क्या, क्योंकि ज़फ़रुल्लाह ख़ान उस वक्त लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे तो वो खुद तो शरीक नहीं थे उसमें, उनका क्या रोल था क्या नहीं था इसको हतमी तौर पे साबित नहीं किया जा सकता। डॉन में कहा जाता है कि 1981 में उन्होंने क्लैरिफिकेशन जारी की थी जब वो बड़े एडवांस्ड ईयर में थे कि नहीं मुझ पे ये मैंने वो ड्राफ्ट नहीं की थी। तो ड्राफ्ट किसने की थी? ये ड्राफ्ट करने वालों में जो सरकारी वर्जन है उसमें 4 लोगों का नाम आता है। तो मलिक बरकत जो तो पंजाब के थे, दूसरे नवाब इस्माइल ख़ान जो कि यूपी के थे, और खुद कायद आज़म उसमें शामिल थे। अच्छा, नवाब इस्माइल ख़ान का बड़ा इंटरेस्टिंग किरदार ये कि वो खुद यूपी के थे और उनको पता था कि यूपी कभी भी पाकिस्तान में शामिल नहीं होगा। और जब 1937, ये अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी किताब में लिखा है कि जब 1937 में यूपी में वजारतें बन रही थीं तो कहा गया था कि भाई हम मुस्लिम लीग के भी 1-2 लोग ले लेंगे यूपी की वजारत में, और मुस्लिम लीग जो है वो ने 2 नाम पेश किए थे, चौधरी खलीकुज़्ज़मा का और नवाब इस्माइल का। लेकिन नेहरू ने ये कहा कि नहीं हम ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक ले सकते हैं, तो फिर कायद आज़म ने कहा कि नहीं हम कोई शामिल नहीं होगा उसमें। लेकिन नवाब इस्माइल ख़ान का किरदार बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो और चौधरी खलीकुज़्ज़मा का भी, कि ये दोनों यूपी के थे और उनको पता था कि यूपी पाकिस्तान में शामिल नहीं होना, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली पाकिस्तान की तहरीक को लीड कर रहे थे, उसमें बहुत एक्टिव थे। तो जो ड्राफ्ट भी बनाया गया उस ड्राफ्ट के बनाने में भी नवाब इस्माइल ख़ान का भी रोल और मलिक बरकत अली का और ख़ुद कायद आज़म का था। खलीकुज़्ज़मा उसमें बाद में शामिल हुए, लेकिन बहरहाल वो करारदाद पास हो गई। अच्छा, पास होने के बाद आपने जिक्र किया कि उसके बाद उस पर डिस्कशंस होती रहीं, लेकिन वो जो 4-5 साल का पीरियड है जंग, यानी जंग 1945 तक चली, और उस 45 तक 1942 में कांग्रेस ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दी, हिंदुस्तान छोड़ दो की तहरीक, जिसमें तकरीबन सारी क़यादत कांग्रेस की जो है जेलों में चली गई। लेकिन चूंकि मुस्लिम लीग अंग्रेज़ों के साथ थी, अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं लड़ रही थी, वो कह रहे थे क्विट इंडिया और मुस्लिम लीग कह रही थी डिवाइड एंड क्विट इंडिया, इनका स्लोगन ये था। तो डिवाइड एंड क्विट इंडिया में वो ज़ाहिर है अंग्रेज़ों के भी फेवर में जाता था, क्योंकि ये उनके, तो कोई भी मुस्लिम लीग का लीडर उस वक्त जेल में किसी ने एक दिन भी नहीं गुजारा। यानी अगर कहा जाए कोई बता दे कि भाई फ़लाँ आदमी, जितने बड़े नाम हैं, लियाकत अली ख़ान, चौधरी खलीकुज़्ज़मा, नवाब इस्माइल, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, आप दर्जनों नाम ले लें, किसी एक के बारे में भी नहीं कहा जा सकता कि उसने कोई एक रात भी जेल में गुजारी हो। सारे नवाब थे, नवाब। और ये नवाब, ये बिल्कुल अहम बात आपने कही है, ये बात जहन में रखनी चाहिए कि एसेंशली ये शुरू से जो लीड किया गया, तो ये जो फ्यूडल मुस्लिम जेंट्री थी, मुस्लिम फ्यूडल क्लास, देखें नवाब सलीमुल्लाह, नवाब गज़नफ़र अली, नवाब सिद्दीक़ अली ख़ान, नवाब मोहसिनुल मुल्क, नवाब फ़ख़ारुल मुल्क, नवाबज़ादा लियाक़त अली ख़ान, तो बकौल शख्स से ये सारे नवाबज़ादे, ख़ानज़ादे और मज़ीद सारे ज़ादे सब इसी में शामिल थे।
تو یہ سب مل کر جو ہے وہ ایک فیوڈل ڈومینیٹڈ پارٹی ہو گئی تھی، اور وہ فیوڈل ڈومینیٹڈ پارٹی میں قائد اعظم جیسے جو جن کو آپ کہہ لیں کہ ان کو خیر مڈل کلاس کہنا بھی ایک وہ ہے، لیکن یہ کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک ایلیٹ سے تعلق رکھتے تھے، مراتی یافتہ طبقے سے تھے، اس میں مڈل کلاس کے لوگوں کی یعنی لیڈرشپ پوزیشن میں نمائندگی بہت کم تھی، زیادہ تر نواب اور نوابزادے تھے. یہ اہم بات ہے ذہن میں رکھنے والی. تو 45 تک تو یہ مسلم لیگ نے کوئی یعنی یہ کہتے رہے یعنی ڈیوائڈ اینڈ کوئٹ انڈیا، ان کی قیادت جیل میں رہی. 45 میں ایک اہم واقعہ ہوا اور وہ یہ تھا شملہ کانفرنس. اچھا، شملہ کانفرنس کو یاد رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ شملہ کانفرنس میں کیا ہوا کہ اب جو ہے وہ آ گئے ہیں لارڈ ویول، کیونکہ لتگو جو تھے وہ غالباً 36 یا 37 سے 43 44 تک 6-7 سال وہ رہے لگاتار. پھر لارڈ ویول آ گئے. تو جب لارڈ ویول آ گئے اور آنے کے بعد انہوں نے 45 میں جنگ ختم ہو رہی تھی، ہٹلر نے ہتھیار ڈال دیا، مر گیا تھا اور وہ وہاں تو ختم ہو گئی تھی، یہاں کی جنگ چل رہی تھی جاپان والی. تو لارڈ ویول نے کہا کہ اب فیوچر پلان کرنا ہے انڈیا کا، کیا کرنا ہے، تو ایک شملہ کانفرنس بلائی گئی. اچھا، شملہ کانفرنس میں کہا یہ گیا، اس کی تفصیلات بڑی انٹرسٹنگ ہیں، اس سے تو کردار پتہ لگتے ہیں نا. اس میں یہ ہوا کہ کہا گیا کہ بھائی مسلم کانگریس کو جو ہے وہ 5 وہ دیے جائیں گے نمائندے جو اس کانفرنس میں شریک ہوں. تو مسلم لیگ نے کہا کہ جب ان کو 5 دے رہے ہیں تو ہمیں بھی 5 دیں، حالانکہ یہ تعداد میں کم تھے، کانگریس زیادہ پڑی پڑتی، چلیں وہ بھی بات ہو گئی. تو جو 5 نمائندے ہونے تھے اس میں، اچھا اس وقت پریزیڈنٹ تھے مولانا ابوالکلام آزاد کانگریس کے، وہ 39 سے پریزیڈنٹ چلے آ رہے تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم اس میں ظاہر ہے وہ ایز پریزیڈنٹ آف کانگریس مولانا ابوالکلام آزاد خود، جواہر لال نہرو اور ولبھ بھائی پٹیل، اور انہوں نے کہا ایک پارسی اور ایک عیسائی کو ہم دیں گے. قائد اعظم نے فوری طور پہ اعتراض یہ کیا کہ ہم جو ہے وہ سول ریپرزینٹیو ہیں، جو ان کو سول اسپوکس مین کہا تھا کہ مسلم لیگ از دا سول ریپرزینٹیو آف مسلمس، اور کانگریس کو یہ ہم اجازت نہیں دیں گے کہ وہ کسی مسلمان کو انکلوڈنگ کانگریس پریزیڈنٹ مولانا ابوالکلام آزاد کو اس شملہ کانفرنس میں بھیجے، کیونکہ مولانا ابوالکلام آزاد مسلمان ہیں اور کانگریس ایک ہندو جماعت ہے، اور ہم اگر کانگریس نے کوئی مسلمان اس میں بھیجا تو ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے. اچھا، ابوالکلام آزاد کا کہنا یہ تھا کہ بھائی 5 مسلم لیگ کے ہیں، وہ 5 مسلمان ہوں گے. 5 جو کانگریس کے ہیں اس میں انہوں نے کہا میں نہیں جاتا، میں صرف نہرو کو اور پٹیل کو بھیج دیتا ہوں، اور باقی جو ہیں وہ 3، ایک عیسائی ہوگا، ایک شیڈیول کاسٹ کا ہوگا، اس طرح سے کچھ تھا. تو اور 4 ممبران ہونے تھے اس میں جو کہ گورنر جنرل یا وائسرائے خود نامزد کرے گا. تو گورنر جنرل نے یہ کیا کہ ایک سکھ اور ایک کوئی اور اس کے ساتھ انہوں نے خضر حیات جو لاہور کے پرائم منسٹر تھے، پنجاب کے وزیر اعظم تھے، تو وہ اس پر بھی انہوں نے اعتراض کیا قائد اعظم نے، اور کہا کہ نہیں، نہ تو کانگریس کا کوئی مسلمان آ سکے گا، اس کو ہم اجازت دیں گے، نہ خضر حیات کو اجازت دیں گے کیونکہ وہ بھی مسلمان ہے اور وہ مسلم لیگ کا نومینی نہیں ہے. صرف اس بنا پر وہ شملہ کانفرنس ناکام ہو گئی کہ جن کا یہ کہنا تھا کہ ہم کانگریس کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ کوئی مسلمان. جی آپ بات آگے بڑھائیں. یہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پھر جوگندر ناتھ منڈل جو ہندو تھا، بالکل اس کو جناح صاحب نے اپنے کھاتے سے وہ کر دیا نامینیٹ. سو دس از ویری ویری اسٹرینج. اور ہماری ہسٹری میں لیپا پوتی ہوتی ہے ان چیزوں کی، کبھی کھل کے بات نہیں ہوتی. اور اس ریزولوشن کے حوالے سے ایک بڑی اہم چیز جو میں ابھی تک ذکر نہیں کر سکا اس میں تھا کہ in a majority as in northwestern and eastern zones of India should be grouped to constitute independent states in which the constituent units should be autonomous and sovereign. اس سے absurd بات کوئی ممکن نہیں ہے کہ autonomous بھی ہیں اور sovereign بھی ہیں. کہاں پہ کس ملک میں اس کے جو constituents ہیں وہ sovereign بھی ہوتے ہیں اور autonomous بھی ہوتے ہیں؟ اٹانومی بہت ڈفرینٹ چیز ہے اور سوورنٹی ایک مختلف چیز ہے. اور پھر جو 46 کی جو ریزولوشن تھی وہ بڑی، اس میں لفاظی بڑی زبردست ہے. اس میں کہا گیا ویئر ایز ان دس واسٹ سب
continent of India, 100 million Muslims are adherents of a faith which regulates every department of their life: education, social, economic, and political, whose code is not confined merely to spiritual doctrine and tenets or rituals and ceremonies, and which stands in sharp contrast against the exclusive nature of Hindu dharma and philosophy, which has fostered and maintained for thousands of years a rigid caste system resulting in the degradation of 60 million human beings to position of untouchables, creation of unnatural barriers between man and man, superimposition of social and economic inequalities on a large body of the people of the country, and which threatens to reduce Muslims, Christians, and other minorities to the status of irredeemable helots. बड़ा ही मुश्किल लफ्ज़ है helots. Helots used to be a class that was between serfs and slaves, socially and economically. Whereas the Hindu caste system is a direct negation of nationalism, equality and democracy, and all the noble ideals that Islam stands for. Whereas different historical backgrounds, traditions, cultures, social and economic order of the Hindus and Muslims made impossible the evolution of a single Indian nation inspired by common aspirations and ideals, and whereas after centuries they still maintain two distinct and major nations. जिन्ना साहब की जो 40 वाली स्पीच है उसको कंट्रास्ट कीजिए 11 अगस्त वाली तकरीर से. It is diametrically opposed to what he said in 1940. उसमें बिल्कुल वो कह रहे हैं कि जी यू आर ऑल इक्वल सिटीजन्स, आपकी सारी एब्लिगेशंस बराबर हैं, और उसको इक्वेट किसके साथ किया? डिफरेंसेस बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स इन द यूके, कि उनके भी बड़े प्रॉब्लम्स थे, वो हल हो गए, इसी तरह से आप भी हल कर लेंगे. यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन और कास्ट और क्रीड, दैट हैज़ नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट. तो उस वक्त फिर किसी ने समझाया, चौधरी मोहम्मद अली ने गालबन, कि बाबा जी ये क्या बातें कर रहे हैं आप. तो उसके बाद फिर उन्होंने वो मैसेज जो है वो रिपीट नहीं किया. अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात जो बीच में रह गई कि हम वो 45 शिमला कॉन्फ्रेंस की हमने बात की. अच्छा, शिमला कॉन्फ्रेंस तो नाकाम हो गई, इसी जिसको मैं कहूँगा कि हठधर्मी ही एक तरह की थी कि भाई हम इजाज़त नहीं देंगे. अब ये कांग्रेस का हक था कि वो मुसलमान को भेजे या ना भेजे, का नहीं कर सकते. और बकौल उनके कि अगर वो मान जाते तो जो 14 मेंबर होने थे शिमला कॉन्फ्रेंस में, उसमें से 7 मुसलमान होते, यानी 5 तो मुस्लिम लीग के, वो मुस्लिम ही देते, फिर एक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मुसलमान और खिज़र हयात मुसलमान, तो 14, और हिंदू सिर्फ 2 होते. लेकिन वो भी इनको मंजूर नहीं था. इन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं मानेंगे, वो 2 मुसलमान नहीं. खैर वो बात ख़त्म हो गई. अब आगे क्या बात होती है? अब आगे ये होता है कि एक और मिशन भेजा जाता है जिसको कैबिनेट मिशन कहा जाता है. अच्छा, ये बड़ी अहम बात है कि जो कैबिनेट मिशन आया उसमें भी एक, और ये अबुल कलाम आज़ाद क्लेम करते हैं कि ये इनिशियली मेरा फार्मूला था कि वफाक जो बने, उस वफाक में सिर्फ मरकज़ी हुकूमत के पास सिर्फ 3 शोबे हों और बाकी सारे सूबे जो हैं वो सूबों को मुंतकिल कर दिए जाएं. और वो 3 शोबे थे आपका फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस और कम्युनिकेशन, रस्लो रसाइल, यानी ज़ाहिर ट्रेन का और इसका जो सिस्टम है पूरे इंडिया में चल रहा है, तो वो मरकज़ी हो, बाकी चीज़ें सारी डिवॉल्व करके सूबों को दे दी जाएं. तो वो प्रपोज़ल जो है वो पेश किया गया. वो फिर दोनों गुफ्तगू-ओ-शुनीद के बाद दोनों पार्टीज़ ने मंजूर कर लिया. अच्छा, फिर उसके बाद मंजूर तो हो गया कि भाई ठीक है, एक ढीला ढाला फेडरेशन होगा. लेकिन उसके बाद अच्छा, फिर अब ये इन्होंने 7 साल से ये सदर थे अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के, तो ये अब अगला सदर जो है वो जवाहरलाल नेहरू बन गए, और उनका नाम इन्होंने ही, अबुल कलाम आज़ाद ने ही दिया, वो बन गए. अच्छा, उनसे उन्होंने दानिस्ता या गलती से किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया कि हमने ये मान तो लिया है कांग्रेस ने ये कैबिनेट मिशन प्लान, लेकिन जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली का इजलास होगा तो उसमें फिर हम इस पर नज़र-ए-सानी का हक़ रखते हैं. इसमें उसको बुनियाद बनाकर फिर कायदे आज़म ने कहा कि नहीं, ये फिर कांग्रेस जो है वो पीछे हट रही है और हम कैबिनेट मिशन प्लान से भी हम पीछे हट रहे हैं और अब डायरेक्ट एक्शन होगा. वो डायरेक्ट एक्शन जो है वो दिन बड़ा अहम है, और वो एग्जैक्टली पाकिस्तान बनने से 1 साल पहले की बात है.
انہوں نے 14 یا 15 اگست 1946 کو قائد اعظم نے اعلان کیا کہ ہم 16 اگست 1946 کو ڈائریکٹ ایکشن ہوگا، یعنی راست اقدام جس کو اردو میں کہا گیا، اور اس ڈائریکٹ ایکشن میں یہ ہوگا کہ ایجیٹیشن ہوگا. اور ظاہر اور اس کے پیچھے اس وقت یہ تھے وزیر اعظم بلکہ حسین شہید سہروردی تھے، ان کا بھی رول کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے عام تعطیل کا اعلان کر دیا اس دن. عام تعطیل کا جب اعلان کر دیا تو ظاہر ہے لوگ بالکل ہی فری ہو گئے کہ جو چاہو کرو، تو لوگ مطلب بڑے پیمانے پہ ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے، ایک دوسرے کی پراپرٹیوں پہ حملے کیے گئے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ مسلم لیگ نے زیادہ کیا، یہ کہتے ہیں نہیں ہندوؤں نے بھی مارا بارہ، لیکن ڈائریکٹ ایکشن کی کال کانگریس نے نہیں دی تھی، تو یہ زیادہ سارا کچھ کیا گیا تھا مسلم لیگ کی طرف سے، اور اس میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مارے گئے، سب سے بڑا قتل عام کلکتہ میں ہوا سارا کچھ، اور وہ ایک ایسا بڑا دھبا ہو گیا کہ اس کے بعد پھر ریورس میں جانا خاصا مشکل ہو گیا اس ڈائریکٹ ایکشن کے بعد. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ الیکشن جو 1946 کے اینڈ میں اور 47 کے شروع میں ہوئے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے، اس کے نتیجے میں جو ہے وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی وجود میں آئی. اس کا بھی انہوں نے بائیکاٹ کیا، مسلم لیگ نے بائیکاٹ کیا، تو پھر وہ انٹرم گورنمنٹ جو بنائی گئی وہ صرف کانگریس کی بنائی گئی. جب کانگریس کی بن گئی لیکن پھر بعد میں 2-3 مہینے بعد ان کو خیال آیا تو انہوں نے مسلم لیگ نے کہا کہ نہیں ہم اس میں شامل ہو گئے. اب یہاں ایک اہم بات یاد رکھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ جو 4 منسٹریز دی جانی تھیں مسلم لیگ کو اور دی گئیں، اس میں جو لوگ توقع کر رہے تھے اس میں وہی میں نے جیسے کہا نا کہ 2 بڑے نام تھے اپنے، بلکہ 3 بڑے نام تھے، خلیق الزمان اور نواب اسماعیل، یہ دونوں یو پی کے، اور تیسرا نام تھا خواجہ ناظم الدین کا، اور یہی سب سے سینئر ترین تھے، اور لیاقت علی خان آف کورس چوتھے تھے. تو لیکن ان چاروں میں سے صرف لیاقت علی خان کو انہوں نے قائد اعظم نے منتخب کیا، نہ انہوں نے منسٹری کے لیے چودھری خلیق الزمان سے کہا کہ یہ جائیں، نہ نواب اسماعیل سے کہا، اور نہ خواجہ ناظم الدین سے کہا. اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوا، دیکھیں نواب اسماعیل خان پھر آئے نہیں پاکستان، یعنی جو انہوں نے ون آف دا موسٹ پرومیننٹ لیڈرز آف مسلم لیگ، جو تحریک پاکستان چلانے میں بعض لوگ یہ تک کہتے ہیں کہ یہ نمبر 2-3 میں آتے تھے قائد اعظم کے ساتھ، لیکن ان کو نہیں کیا گیا تو وہ پھر پاکستانی نہیں آئے. پاکستان بننے کے بعد وہ وہیں رہے اور مزید وہ 10-15 سال زندہ رہے، لیکن وہ انڈیا میں ہی رہے. تو اب دیکھیں آئرنی دیکھیں کہ ایک ایسا شخص جو کہ تحریک پاکستان بنانے میں اتنا اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور جب پاکستان بن جاتا ہے تو وہ پاکستان آنا گوارا نہیں کرتا کہ یہاں آئے، وہ پھر وہیں رہتے ہیں اور وہیں ان کی وفات ہوتی ہے. اور اسی طرح ایک اور تھے راجہ صاحب محمود آباد، وہ بھی ایک پرومیننٹ لیڈر تھے لیکن وہ بھی پاکستان نہیں آئے. چودھری خلیق الزمان نے اپنی کتاب میں یہ بالکل کلیئرلی لکھا ہے، جو آپ نے حوالہ دیا نا اس تقریر کا قائد اعظم کی. انہوں نے کہا کہ جب تقسیم ہوئی اور یہ قتل عام ہوا، اس وقت جو ہے وہ قائد اعظم نے ایک طرح سے اس 2 نیشن تھیری کی غلطی کو تسلیم کر لیا تھا. یہ خلیق الزمان کہہ رہے ہیں جو کہ مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ رہے، انہوں نے کہا کہ 2 نیشن تھیری کی غلطی کو تسلیم کیا، اور جو انہوں نے 11 اگست کو تقریر کی وہ 2 نیشن تھیری کی نیگیشن تھی، اور وہ اس سے اب سمجھ رہے تھے کہ اب اس کا مزید کوئی یوٹیلیٹی رہ نہیں گئی ہے. پاکستان اگر بن رہا ہے تو اب ہم مزید 2 نیشن تھیری کا ڈھول ہم نہیں پیٹ سکتے، لیکن ہم پاکستان میں آج تک پیٹ رہے ہیں. جی اوور ٹو یو. اب آپ بات کر لیں 5 منٹ، اس کے بعد پھر ہم اوپن کر لیں گے یہ کویسچن آنسر کے لیے. جی ایک خاص بات جو مجھے سردار شوکت حیات نے بتائی ڈیورنگ مائی اسٹوڈنٹ ڈیز، آئی میٹ ہم، تو بڑی ریویلنگ بات ہے وہ. تو کہتے ہیں جی پنڈت نہرو نے ایک دفعہ مجھے بلایا، میرے فیملی ٹرم تھے میرے والد کی وجہ سے، تو مجھے کہتے ہیں کہ شوکت تم نہیں سمجھتے کہ پارٹیشن از ٹو مومنٹس اے ڈیسیژن ٹو بی ٹیکن ان ہیسٹ. تو میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، تو کیا آپ کہتے ہو کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اکٹھے رہ کے دیکھتے ہیں، اور اگر ہمارا گزارا نہیں ہوتا تو ہم بھائیوں کی طرح دوستوں کی طرح علیحدہ ہو جائیں ایمیکیبلی. تو میں نے کہا جی اٹ میکس ایمیننٹ سینس. تو میں جناح صاحب کے پاس گیا تو میں نے کہا جی آپ پاکستان ہمارے لیے بنا رہے ہیں یا اپنے لیے؟ تو انہوں نے کہا جی میں تو بوڑھا آدمی ہوں، آپ لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں. تو انہوں نے وہی آرگومنٹ دہرایا کہ سچ اے بگ ڈیسیژن، مومنٹس ڈیسیژن. تو کہتا قائد اعظم مسکرا پڑے. مجھے کہتے ہیں مجھے پتا ہے تمہارے پیچھے کس کا ذہن بول رہا ہے. بھارت کل مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ ہے، تم اس میں یہ آئیڈیا رکھنا، میں تمہیں سپورٹ کروں گا. تو کہتا جی میں نے یہ بات شروع کی تو مولانا حسرت موہانی غصے میں آ گئے، کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں یہ لونڈا کیا بکواس کر رہا ہے. تو قائد اعظم نے کہا شٹ اپ مولانا. وہ بیٹھ گئے اور وہ ریزولوشن پاس ہو گیا.
تو اگرچہ وہ پاس عجیب طریقے سے ہوا, اس میں بھی مسلم لیگ نے کہہ دیا تھا کہ جی پاکستان ریمینز اوور ان آلٹریبل گول. بہرحال وہ کہتا میں دوڑا خوشی خوشی سے پنڈت جی کے پاس پہنچا, تو میں نے کہا پنڈت جی مبارک ہو, مسلم لیگ مان گئی. وہ کہتا ڈپریس سے تھے تو وہ نا اتنے خوش نہیں ہوئے. مجھے کہتے ہیں شوکت اٹ از ٹو لیٹ ناؤ. تو میں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہتا پٹیل نہیں مانتا. کیا ہوا؟ واٹ از ہز لاجک؟ کہتا جی پٹیل کی لاجک یہ ہے کہ مسلمانوں میں علیحدگی کے جراثیم اتنے پھیل گئے ہیں کہ اب ان کو اکٹھا رکھنا جو ہے نا وہ اٹ ول بی اے ڈیزاسٹر. تو اس سے بہتر ہے کہ ان کو علیحدہ کر دیا جائے. جسم کے ایک حصے کو گینگرین اگر ہو جائے تو اس کو کاٹ پھینکنا ہی بہتر ہوتا ہے بجائے اس کے کہ پورا جسم اس سے متاثر ہو. تو اٹ واز پٹیل ہو ایکچولی پریویلڈ آن گاندھی اینڈ نہرو کہ پارٹیشن از انڈیزائربل بٹ اٹ از انیویٹیبل. جی بالکل یہی ہوا کہ آخر میں اب یہ میں کویشچن آنسر سے پہلے ایک آخری بات اپنی کر لوں. وہ یہ ہے کہ یہ نوجوان اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی پاکستان صحیح بنا یا غلط بنا, اور بعض نوجوان بالکل دو ٹوک جواب چاہتے ہیں کہ ہم ہاں کہیں یا نہ کہیں. اب اس کے جواب میں یہ دیتا ہوں, میں پہلے بھی دہرا چکا ہوں, شاید یہیں پر ہے, میں دوبارہ سے دہرا دوں گا. وہ یہ ہے کہ اس کے 3 ممکنہ جواب ہو سکتے ہیں کہ پاکستان بننا چاہیے تھا یا نہیں. اگر یہ سوال مجھ سے 1940 میں پوچھا جاتا کہ پاکستان بننا چاہیے یا نہیں, تو میں کہتا نہیں بننا چاہیے. اس لیے کہ پھر وہی بات کہ صدیوں سے رہ رہے تھے ساتھ, چھوٹے موٹی چیزیں ہوتی تھیں, اختلافات فساد بھی ہوتے تھے, لیکن اوور آل ایسی صورتحال گھمبیر نہیں تھی کہ ہم نہ رہ سکتے. تو 1940 میں اگر مجھ سے یہ سوال پوچھتا کوئی کہ پاکستان بنایا جائے یا نہ بنایا جائے, تو میں کہتا نہ بناؤ, ساتھ رہنے کی کوشش کرو. یہی سوال اگر مجھ سے 1947 میں پوچھا جاتا تو میں کہتا بنا دو. اس لیے کہ جو آپ نے بات کی ہے, جس نتیجے پہ پٹیل پہنچے, شاید میں بھی اسی نتیجے پہ پہنچتا. میں ناظر محمود جو یہاں بیٹھا ہوں, میں یہ کہتا 1947 میں کہ پاکستان بنا دو. اس لیے بنا دو کہ اس 7 سال میں اتنا زہر پھیلایا جا چکا تھا کہ اب ان کا ساتھ رہنا بہت مشکل تھا, اور اگر وہ کسی طرح ساتھ رہ بھی جاتے تو 2-4 سال بعد مزید خرابیوں کے بعد پھر الگ ہونا ہوتا. تو وہ 47 میں ہو گیا. تیسرا جواب یہ ہے کہ اگر یہ سوال مجھ سے 2025 میں پوچھا جائے کہ پاکستان بننا چاہیے تھا یا نہیں, تو میں یہ کہوں گا کہ اب یہ سوال irrelevant ہے. اس لیے کہ بچہ جائز ہو یا ناجائز ہو وجود میں آ چکا ہے. ناجائز بچے کو بھی آپ مارتے نہیں ہیں, آپ کوشش کرتے ہیں کہ وہ انسان کا بچہ بن کے رہے, پڑوسیوں سے تعلقات صحیح رکھے, دوسرے کے گھروں میں پتھر نہ پھینکے, تمام جو سیوک سینس ہوتی ہے, جو ایک بین الاقوامی تعلقات میں جن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ان چیزوں کا خیال رکھے. تو اب پاکستان بن چکا ہے. اب اس گفتگو میں پڑھنا کہ جی بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے یا اس کو انڈو کر دیا جائے, میں ذاتی طور پہ اس کے خلاف ہوں کہ اس کو انڈو کرنے کی کوئی کوشش کرنی چاہیے. پاکستان ہمارا ملک ہے, ہمیں اس سے محبت ہے, ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک جمہوری ملک بن کر رہے جس میں انسانی حقوق کی پاسداری ہو. تو پاکستان از اے ریئلٹی جس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے, اور اس کو ایک اچھا ملک بنانے کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے. تو یہاں پر میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں. اب ناؤ فلور از اوپن فار ڈسکشن. اس سے پہلے میں ایک گزارش یہ کروں کہ ہمارے ہاں ایسے لوگ جو انڈیا سے اچھے تعلقات نہیں چاہتے, ان کا ایک پیٹ آرگیومنٹ ہے اکھنڈ بھارت. انڈیا جی اچھے تعلقات نہیں چاہتا, اکھنڈ بھارت چاہتا ہے. تو اس میں ایک تو پنڈت نہرو کی سپیچ ہے, وہ پڑھ لیجئے. 1948 میں وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی گئے تھے اور انہوں نے یہی بات کی کہ اگر ہم پاکستان کو زبردستی ساتھ ملانا چاہتے تو ہم ڈویژن سے اگری ہی کیوں کرتے, اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک خوشحال ملک ہو, پراسپرس ملک ہو, اسٹرانگ ملک ہو, ہمارے ساتھ اچھے تعلقات ہوں. اس کے بعد ایون نریندر مودی سے شاہد صدیقی نے انٹرویو کیا, از اے مسلم پولیٹیشین اینڈ اے جرنلسٹ, 2012 میں, کہ آپ کی RSS میں ٹریننگ ہوئی, یہ ہوا, تو آپ کیا کہتے ہو اکھنڈ بھارت کے بارے میں. اس نے کہا یار اکھنڈ بھارت تو مسلمانوں کی کوئی سازش ہوگی, آئی ایم ناٹ ان فیور آف اٹ. اکھنڈ بھارت اگر ہو گیا, انڈیا ول ایونچولی بیکم اے مسلم میجورٹی کنٹری. میں انڈیا کے موجودہ بارڈرز کے ساتھ بہت خوش ہوں. السلام علیکم جی. میرا تھوڑا سا سوال اگر لمبا ہو جائے پلس اس کو معذرت پہلے سے کر لیتا ہوں. ایک تو مجھے تھوڑا سا کائنڈلی آپ دونوں اگر اس پہ بات کر سکیں کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی یعنی اگر ہم 1840 سے شروع کریں اور 1940 تک جو اس سائٹ پہ انگریز آئے, اس سے پہلے اس خطے میں کوئی بہت بڑے لیول کے اس طرح کی ڈویژن تھی, ہندو مسلمان کوئی قوم اس طرح کی کوئی چیز تھی,
کیا ایگزسٹ کرتی تھی اور اگر کرتی تھی تو کیا ان کے کوئی فسادات بڑے لیول پہ ہوتے تھے؟ مطلب میرے علم میں نہیں ہے، تو اگر آپ اس پہ کوئی روشنی ڈال پائیں. دوسری بات جو ہے وہ آپ نے ناظر صاحب آپ نے جو اینڈ میں بات کی ہے کہ 2025 میں آپ کا جو ویو ہوگا وہ اس طرح کا ہوگا، لیکن 2025 میں حالات اتنے زیادہ جو یعنی اب ہم دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ انڈیا اس وقت تیسرے چوتھے نمبر کی دنیا کی اکانومی بن چکا ہے اور اس سے شاید آگے مزید وہ جو بھی معاملات ہیں ان کے بہتر سے بہتر کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم یہاں پر اس وقت تقریباً بینکرپٹ ہو چکے ہوئے ہیں اور آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں کچھ چھوٹے موٹے ڈالرز لینے کے لیے. تو اب یہ سوال تو لامحالہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ کیا ہم سروائیو کر سکیں گے ایز اے کنٹری، اور جو اس وقت سچویشن بن چکی ہوئی ہے ویزاوی بلوچستان KPK، جو ریلیجس اور نیشنلسٹ جو بھی معاملات چل رہے ہیں، سندھ میں بھی اس وقت وہ 6 کنالز کا مسئلہ ہے اور جو بھی حالات ہیں اس وقت، تو یہ ساری چیز کو ذہن میں لاتے ہوئے صحیح اگر آپ کائنڈلی اس کو میرے تینوں چاروں جو میرے اسپیکٹس ہیں کہ اچھا اب میں اکھنڈ بھارت کی نہیں بات کروں گا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ 2 سوال ہو گئے وہ اس کے جواب اچھا پہلے چلیں پلیز ایک کا آپ دیتے ہیں، ایک کا جی جی. جو پہلا سوال ہے کہ اس سے پہلے جو مسلمانوں اور ہندوؤں میں کیا فسادات ہوتے تھے، کچھ ڈاکومنٹڈ ہے نہیں ہے، آپ اس پہ کچھ جی. ڈیل رمپل کی جو بکس ہیں ہم لوگ سارے اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں، وہ ایک اچھا اس کا وہ بھی ہے. تو مجھے اس میں بھی میں نے جو 2-4 بکس اس کی پڑھی اس میں بھی مجھے کوئی ایسی بڑی لیول کی کوئی نظر نہیں آئیں چیزیں کہ جو یہ کوئی قومیں تھیں علیحدہ یا مطلب ایسے. تو میں اس میں یہ جو پیچھے سے میرا اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ آیا یہ وہی ڈیوائڈ اینڈ رول والا معاملہ انگریز کر کے چلے گئے یا اس سے پہلے بھی کچھ چیز تھی؟ میرا خیال ہے کہ فسادات تو ہوتے تھے، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا دا ریمیڈی ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی ورس دین دا میلڈی، کہ علاج آپ نے جو سجیسٹ کیا وہ اس بیماری سے بہت زیادہ سخت تھا کہ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے آپ نے ملک بنایا، اور اس بنانے کے عمل میں 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے، 70 لاکھ سے زیادہ جو ہے بے گھر ہو گئے تو اس کو بھی کرٹیکلی دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اکھنڈ بھارت ہے. بھائی اپنی ہسٹری کا آپ خود آبجیکٹیولی آنیسٹلی جائزہ لو، اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرو. اگر ہم نے 1947 کے فسادات سے کچھ سیکھا ہوتا تو ایسٹ پاکستان میں ہم وہ کچھ نہ کرتے جو ہم نے کیا. ایسٹ پاکستان سے کچھ سیکھا ہوتا تو ہم بلوچستان میں وہ کچھ نہ کر رہے ہوتے جو ہم کر رہے ہیں. تھوڑی سی سینس آف ہسٹری اگر ہمارے ملٹری آفیسرز میں ہو، ہمارے پولیٹیشنز میں ہو، تو ہم بہت بہتر ملک بنا لیں اس کو جس حالت میں اب یہ پہنچا ہوا ہے. مطلب مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ملک بنا، اور آج مسلمان جو ہیں جان کی بازی لگا کے اس ملک سے باہر بھاگنا چاہ رہے ہیں. کچھ تو اسٹوڈنٹس ہیں، نوجوان ہیں جو یورپ کے سمندروں میں جو ہے جان کی بازی ہار جاتے ہیں. کچھ ایسے سیپریٹسٹ ہیں جو علیحدہ ہونا چاہتے ہیں اس ملک سے. بنگالی علیحدہ ہوئے، بھائی کیوں ہوئے؟ تھوڑا سا تنقیدی جائزہ لیں خدا را، اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو ریفارم کریں، سیکھیں ہسٹری سے. ہماری اپروچ ہوتی ہے مناظرانہ، ہم سیکھنا نہیں چاہتے، مناظرہ بازی کرتے ہیں ہر وقت. اب اس کا ایک پہلو اور بھی ہے کہ بے شک بڑے فسادات اس سے پہلے نہ ہوئے ہوں ہندو مسلم میں، شاید کسی چھوٹی موٹی کمیونٹی میں کہیں پر، کیونکہ ظاہر ہے اب اس زمانے میں 17ویں 18ویں صدی میں اتنے اخبارات کا چلنا نہیں تھا، تو ڈاکومنٹڈ ہونا تو مشکل ہے کہ ریکارڈ ملے. چھوٹے موٹے ہوتے ہوں گے، بڑے پیمانے پہ نہیں تھا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، مسلمانوں میں بھی وہ قوتیں موجود تھیں جو کہ اس بات کو بار بار اینٹی ہندو اور اینٹی سکھ لے کر چل رہی تھیں کہ ہم میں مثال کے طور پہ شاہ ولی اللہ کی آپ کتابیں دیکھ لیں، انہوں نے دعوت دے کر بلایا احمد شاہ ابدالی کو. تھے یہاں کے شاہ ولی اللہ دہلوی، آپ ہیں دہلوی، نام کے ساتھ دہلوی لکھا ہوا ہے، دہلی میں آپ ہیں، اور بلا رہے ہیں آپ احمد شاہ ابدالی کو کہ آؤ اور یہاں آ کر جو یہاں کے ہندو ہیں ان کا قلعہ کرو، ان کو مارو. اب یہ بے شک ہندو مسلم فساد نہ ہوئے ہوں، لیکن یہ ایک
سوچ کی تو عکاسی کرتا ہے نا کہ ہمارے لوگ اور جس کو ہم آج ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں، یہ جو ضیاء الحق کے دور میں نصابی کتابوں کو جس طرح سے تبدیل کیا گیا، اس میں جو ہیرو بنائے گئے ان میں مجدد الف ثانی کو ہیرو بنایا گیا. یہ اس سے پہلے کی پرانی، میرا ایجوکیشن سے تعلق ہے، آپ پرانی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں جو ہیں ان میں ان لوگوں کی داستانیں نہیں ہیں. لیکن یہ خاص طور پر جو ضیاء الحق کے دور میں جو کتابیں لکھی گئیں، اسکول کی ٹیکسٹ بکس لکھی گئیں، ان میں ان لوگوں کو شامل کیا گیا. یعنی سلیمان ندوی کو، شبیر احمد عثمانی کو، شاہ ولی اللہ کو، مجدد الف ثانی کو، اور ان سب کو یہ پیش کیا گیا کہ یہ پیش رو تھے دو قومی نظریے کے. تو یہ سوچ تو اچھا. اور دوسری مثال میں دوں گا، دیکھیں دو اسٹریم آف تھاٹ تھی نا جو 18ویں صدی میں، دو سید احمد شہید بریلوی اور سر سید احمد خان، اپوزٹ ڈائریکشن. الٹیمیٹلی سر سید احمد خان والی جو سوچ تھی وہ، یعنی جس کو ہم نسبتاً روشن خیالی کی آپ سوچ کہہ لیں، اس کو شکست ہوئی. اور جو سید احمد شہید بریلوی والی دقیانوسی فرسودہ سوچ تھی، جس نے وہاں سے آ کر، سید احمد شہید بریلوی تھے بریلوی کے، لڑ کہاں رہے ہیں؟ یہاں آ کے جو ہمارا موجودہ پاکستان ہے. یعنی مصیبت یہ ہے کہ ہمارے موجودہ پاکستان کا جو علاقہ ہے، سارے آتے وہاں سے، بریلوی وہاں سے آ رہے ہیں، دیوبندی وہاں سے آ رہے ہیں، قادیانی وہاں، یعنی اب تو وہ قادیان پاکستان میں نہیں ہے نا، تھا وہاں پر، تو سارے وہاں سے، جو جون پوری جو تھے مہدوی والے وہ وہاں سے تھے، وہ یہاں آ کے بلوچستان میں تبلیغ کرتے تھے. خیر اینی وے، تو سید احمد شہید بریلوی جو تھے وہ لڑ کس کے خلاف رہے ہیں؟ سکھوں کے خلاف. پنجاب آ کے تھے بریلوی، بھائی تمہیں لڑنا تھا تو تم انگریزوں کے خلاف لڑتے نا. وہاں سے آ کے یہاں پر انہوں نے خلافت موومنٹ چلائی، اور خلافت موومنٹ چلا کے انگریزوں کے خلاف، جس میں شکست ہوئی، اور پھر وہ بالا کوٹ میں ان کی شہادت ہوئی یا جو بھی ہوا. تو یہ چیزیں ذہن میں رکھنی ہے. ایک بات. دوسرا سوال جو آپ کا ہے کہ 2025 میں نے یہ کہا کہ بھائی پاکستان کو رہنا چاہیے اور اس کو ہمیں بہتر ملک بنانا چاہیے، اور آپ نے یہ کہا کہ بھئی جو حالات نظر آ رہے ہیں اس میں لگ نہیں رہا کہ یہ ایز اے کنٹری سروائیو کر سکے گا. آپ کا یہی سوال ہے نا؟ ہم بینکرپسی کے قریب ہیں. دیکھیں میں ایک پر امید آدمی ہوں، ٹھیک ہے. میں پر امید آدمی اس لیے ہوں کہ نا امیدی نوجوانوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے. میں اکثر یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ بھئی پاکستان، جو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان میں کچھ نہیں بچا، دیر از نو ہوپ فار پاکستان، اگر میں یہ کہہ دوں، جو میں نہیں کہوں گا، اگر میں یہ کہہ دوں، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کی جو 25 یا 24 کروڑ کی پاپولیشن ہے، اس میں سے کیا آدھے لوگ پاکستان چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ نہیں. 25% چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ نہیں. 10% لوگ 25 کروڑ میں سے 25 لاکھ پاکستان چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ نہیں. 1% لوگ پاکستان چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ جواب ہے نہیں. سوائے اس کے کہ سال میں کچھ چند ہزار یا 1 لاکھ 2 لاکھ چلے جائیں، نہیں جا سکتے. اگر نہیں جا سکتے تو میں یہ نا امیدی کیوں کہوں کہ جی پاکستان میں کوئی ہوپ نہیں ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ پاکستان سے زیادہ برے حالات سے دوسرے ممالک نکلے ہیں. ابھی پورے پاکستان میں پاکستان کو توڑنے کی کوئی بڑی منظم تحریک نہیں چل رہی ہے. سندھ میں کوئی ایسی تحریک نہیں ہے ابھی جو آپ کہیں کہ جی انہوں نے پورا سندھ جام کر دیا ہو، سندھو دیش بنانے کی بڑی تحریک چل رہی ہے، پاکستان نہیں رہے گا، سندھو دیش الگ ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. پنجاب میں پاکستان کو توڑنے کی کوئی تحریک نہیں چل رہی ہے. کے پی میں جو تحریک چل رہی ہے طالبان کی، وہ انہوں نے خود ہمارے اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں، وہ دہشت گرد ہیں، وہ شریعت لانا چاہتے ہیں. پاکستان توڑنے کا نام ان کا بھی نہیں ہے. بلوچستان میں جو ہیں وہ بھی کچھ لوگ ہیں جو کہ بلوچ لبریشن آرمی کے، لیکن وہ بھی یہ چاہتے ہیں بنیادی طور پر کہ جی ہمیں ہمارے حقوق دو. تو یہ 2-4 چیزیں ایسی ہیں جو مجھے امید دیتی ہیں کہ پاکستان میں ابھی بھی پوٹینشیل ہے کہ یہ ایز اے کنٹری سروائیو کر جائے، اور اس کو سروائیو کرنا چاہیے. کیونکہ اگر سروائیو نہیں کیا، اس کے بعد بھی ہمارے لیے کوئی یہاں دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہیں گی. جیسے روس یوکرین سے لڑ رہا ہے، سرحدی تنازع میں پنجاب سندھ سے لڑ رہا ہوگا، سندھ بلوچستان سے لڑ رہا ہوگا، بلوچستان کے پی سے لڑ رہا ہوگا، یہ ہوگا. اس لیے میں بالکل اس بات کی نہ حمایت کر سکتا ہوں، نہ اس کی سپورٹ کر سکتا ہوں، اور نہ یہ بات اپنے منہ سے نکالنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو تقسیم کی طرف جانا چاہیے. السلام علیکم جی. میرا نام راشد ہے جی، میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں ہسٹری کا. میرا کوشچن جو ہے وہ بڑی زبردست ڈبیٹ ہوئی، ڈسکشنز ہوئی. میرا کوشچن 2-3 پوائنٹس کے اوپر ہے کہ 20th سینچری میں میں جو کوشچن میرا وہ ہسٹوریسزم سے ریلیٹڈ ہوگا، ہسٹوریوگرافی سے، ہسٹوریسزم سے ریلیٹڈ. 20th سینچری میں امپائر بریکنگ وارز ہوئیں، آسٹری ہنگری امپائر ٹوٹی، بہت ساری نیشن اسٹیٹس بنی، افریقہ جو ہے ٹوٹ کے بہت سارے اسٹیٹس میں ڈیوائڈ ہوا، ساؤتھ امریکہ کی طرف بھی جا کے دیکھیں، یو ایس ایس آر کولیپس ہوا. ڈی کولونائزیشن کا ایرا تھا 20th سینچری. ایک چیز. تو پھر وہ جو امپائر بریکنگ ہے وہ ساری اسٹیٹس کو بھی دوبارہ سے مرج ہو کے آسٹریو ہنگری امپائر دوبارہ بن جانا چاہیے.
کیا فرینچ امپائر دوبارہ بن جانا چاہیے؟ ٹھیک ہے، تو مطلب وہ جو ڈی کولونائزیشن کا ایرا تھا 20 سینچری میں ڈومینیٹ اسپرٹ کی تھی، کیا وہ غلط تھی؟ ایک چیز. دوسری، ہم اگر سب کانٹیننٹ کی ہسٹری، دس از اے سب کانٹیننٹ ناٹ اے کانٹیننٹ. وین وی ٹاک اباؤٹ سب کانٹیننٹ مینس کہ یہ بہت بڑا پارٹ تھا. اگر ہم سب کانٹیننٹ کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، دیر ور 5 انسٹینسز: مورین امپائر، امپیریل گپتاز، اینڈ دین دہلی سلطنت ٹائم پیریڈس، مغلز، اینڈ دین برٹش، جنہوں نے امپیریل یونیفیکیشن کی سب کانٹیننٹ کی. ورنہ یہاں پر اٹھا کے دیکھیں، چولکیاز بھی تھے یہاں، پالاواس ڈائنیسٹی بھی تھی یہاں پہ، راشٹرا کوٹاز بھی تھے یہاں پر، تو ڈھیر ساری کنگڈمس تھی یہاں پر، تو جو ہے اس طریقے سے یونیفائڈ فارم میں نہیں رہا. ایک کوشچن آپ نے بہت مرتبہ ایک چیز کو ڈسکس بھی کیا، تو برٹش وانٹڈ، برٹش سو فار ان کا جہاں پر کلونیل امپائر رہی ہے برٹش کی، انہوں نے وہاں پہ ڈیوائڈ بہت سارے ایریاز کو نہیں بھی کیا. وہاں پر انہوں نے آسٹریلیا کو، انہوں نے کینیڈا کو، بہت سارے کو، اور وہ تو یہ کلیم کرتے تھے کہ ہندوستان کو ہم نے جس طریقے سے اس کا سارا میکانزم ایوالو کیا ہے، یہ تو ہمارے کراؤن کا سب سے مہنگا ہیرا ہے. وہ اس کو جو آپ نے بات کی تھی کیبنٹ مشن پلان کی، اس کے بھی 2 پارٹ تھے، شارٹ ٹرم پلان، لانگ ٹرم پلان. اور ان کا شارٹ ٹرم، ان کا مقصد یہ تھا کہ اس کو یونائٹڈ رکھیں. لیبر پارٹی ڈو ناٹ وانٹ ٹو ڈیوائڈ انڈیا، اور ان کی لاسٹ ایفرٹ تھی. پھر سر نے بھی جو بات کی شکیل چودھری صاحب نے، کہ وہ تو پھر پاٹیل اور ان سب کے آپس میں جو شارٹ ٹرم پلان تھا وہ کلیپس کر گیا، اینڈ ہندوز ولنگلی اس کو وہ کرنا چاہ رہے تھے. ان دونوں چیزوں کو تھوڑی سی وضاحت کر دیں تاکہ جو ہے ایک اور سبجیکٹو اپروچ ڈومینیٹ کر رہی ہے ڈسکشنز میں. آبجیکٹیولی ہم اس کو کیسے جو ہے آنسر کر سکتے ہیں. تھینک یو. دیکھیں، آپ کے سوال کا جو پہلا حصہ ہے وہ امپائرس والا تھا. نیشن اسٹیٹ کا جو تصور تھا، ہم یہ جانتے ہیں کہ نکلا ویسٹ فیلیا کا 1648 میں جو ویسٹ فیلیا کا ہوا. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 18ویں 19ویں صدی میں یورپ میں نیشن اسٹیٹس ابھری. خاص طور پہ یونیفیکیشن آف اٹلی اور یونیفیکیشن آف جرمنی 2 اہم واقعات ہیں. 1860-61 اور 1870-71 یہ 2 یونیفیکیشنس ہوئیں. اور یہ اس سے نیشن اسٹیٹ، اچھا نیشن اسٹیٹ پہ تھوڑی سی بات کر لینی چاہیے، کیونکہ نیشن اسٹیٹ سے ہم، نیشن اسٹیٹ کی کوئی یونیورسل تعریف نہیں ہے، کوئی ایگریڈ اپون ڈیفینیشن بھی نہیں ہے. ایک جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ نیشن اسٹیٹ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں جہاں پر ایک زبان بولنے والے بہت زیادہ اکثریت میں ہوں. جیسے فرانس ہے، فرانس ایک نیشن اسٹیٹ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ فرانس میں بہت بڑی میجورٹی جو ہے وہ تقریباً 90% لوگ شاید. جرمنی از اے نیشن اسٹیٹ کیونکہ وہاں، تو یورپ میں یہ نیشن اسٹیٹ بننے کا عمل شروع ہو گیا تھا ویسٹ فیلیا کے بعد. ٹھیک ہے، پھر یہ ہوا جو آپ نے جو بچی کچی جو امپائرس تھیں، ان امپائرس کے ٹوٹنے کا جو عمل شروع ہوا، یعنی ان لوگوں نے جو قبضے کیے، 4 امپائرس ٹوٹیں فرسٹ ورلڈ وار کے بعد. رشین امپائر ختم ہوئی، جرمن امپائر ختم ہوئی، آسٹرو ہنگیرین امپائر ختم ہوئی، بلغاریہ کی کنگڈم تھی وہ ختم ہوئی، آٹومن امپائر ختم ہوئی. تو یہ 4-5 جس میں سے 4 تو پراپر امپائر اور 1 کنگڈم بلغاریہ کی، یہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد نیست و نابود ہو گئی، ان کا نام و نشان مٹ گیا. اب وہ یہ موقع تھا کہ وہاں پر نیشن اسٹیٹ وجود میں آ سکتی تھی، لیکن وہ نیشن اسٹیٹ وجود میں اس لیے نہیں آئیں کہ وہاں پر ملٹی نیشنل اسٹیٹس، جیسے اب سوویت یونین جو بنا وہ نیشن اسٹیٹ تو نہیں تھا نا. 15 اس کے صوبے الٹیمیٹلی بن گئے، شروع میں کم تھے، لیکن وہ اتنا بڑا دنیا کا سب سے بڑا ملک، اور اس میں ملٹی نیشنل، مطلب سینکڑوں کی تعداد میں زبانیں بولی جاتی تھیں، سارا کچھ، تو وہ بنا، نیشن اسٹیٹ نہیں بن سکی. ٹھیک ہے، یوگوسلاویا واز ناٹ اے نیشن اسٹیٹ. وہ بعد میں نیشن اسٹیٹ بننے کا عمل جو ہونا تھا تاریخی ارتقاء میں، وہ آ کے پھر 90s میں مکمل ہوا اور بڑی خونریزی کے بعد ہوا. تو اب وہ سربیا الگ، کروشیا الگ، یہ ساری جو ٹوٹل جو تھے وہ 21 ملین کی آبادی تھی یوگوسلاویا کی، اور 21 ملین کے 7 ملک بنے ہیں. اب 7 ملک بنے ہیں، سربیا، کروشیا، سلووینیا، مونٹینیگرو، کوسوو کو بھی الگ کر دیا گیا ہے. تو 7 ملک، ایک، اور ٹوٹل آبادی تھی 21 ملین، 2 کروڑ 21 لاکھ کے 7 کنٹریز بن گئے. تو وہ نیشن اسٹیٹ بننے کا تسلسل ہے. اب کیا پاکستان میں وہ نیشن اسٹیٹ بننے کا عمل شروع ہو گیا ہے، اور کیا واقعی میں نیشن اسٹیٹ بننی چاہیے؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. میرے خیال میں نیشن اسٹیٹ کو آپ زبردستی بنا نہیں سکتے ملک کو توڑ کر.
حالات جیسے اب نیشنز ہیں وہ دنیا میں مختلف ملکوں میں کرد ہیں، تقسیم ہیں، ٹھیک ہے. اب کیا کردوں کی ان کی ایسپریشن تو یہ ہے کہ کردستان بنے جس میں سارے کرد جو ترکی میں، عراق میں، ایران میں پھیل ہیں وہ سب مل کے کردستان بنے، لیکن نہیں بنا. کیا بنے گا؟ آئی ڈونٹ نو. اسی طرح پاکستان میں کیا یہ توڑ پھوڑ ہونے کے بعد کیا نیشن اسٹیٹ بنے گی کہ پنجاب نیشن ایک ہو، اور کیا بننی چاہیے اور کیا اس کو سپورٹ کرنا چاہیے؟ ایٹ دس مومنٹ ایز آف ناؤ ٹوڈے آئی ول ناٹ سپورٹ اٹ، کیونکہ جتنی طرح سے یہ پھیلی ہوئی ہے نا آبادی. اب پنجاب اگر کہیں کہ پنجاب ایک نیشن اسٹیٹ بننا چاہیے، سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ جی پنجاب میں تو ایک نیشن ہے یا دو ہیں یا تین ہے. سرائکی کہیں گے ہمارا سرائکستان الگ ملک بنے گا، اس میں پھر لڑائی ہوگی اور وہ خانہ جنگی چلے گی. سندھ میں جتنی بڑی تعداد میں پٹھان ہیں کراچی میں، کیا سندھ ایک سندھو دیش بن سکتا ہے؟ بننا چاہیے. کوئی سپورٹ کرے گا؟ میں نہیں کروں گا، کیونکہ بہت بڑی خونریزی ہوگی. تو ہو سکتا ہے 100-200 سال میں نیشن اسٹیٹ بن جائیں اور ملک ٹوٹے اور پھر بڑی خونریزی کے بعد ہو جائے. وہ ہو جائے تو کہہ نہیں سکتے، لیکن ایز آف ٹوڈے تو میں اس خونریزی کی حمایت نہیں کروں گا. پہلی تقسیم میں ہم نے بڑی خونریزی دیکھی 47 میں، دوسری تقسیم 47 میں ہوئی، اس کی بڑی خونریزی دیکھی. اب میں تیسری خونریزی اپنی زندگی میں خدا کے لیے نہیں دیکھنا چاہتا اتنے بڑے پیمانے پہ. جی ٹھیک ہے. فردر ایتھنیسٹی کی بیسس پہ ہم دیکھیں تو دے وہ 584 وہاں پر ہندوستان میں یہاں پہ پرنسلی اسٹیٹس بھی تھی، تو وہ بھی تو انڈیپینڈنٹ چاہ رہی تھی. کلات چاہتا تھا کہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس رہے، حیدرآباد چاہتا تھا کہ میں انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ مل جائے، کشمیر والے چاہ رہے تھے کہ ہمیں بھی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ مل جائے. تو جو ڈومینیٹ کرتے مسلمس ور دا رولنگ ایلیٹ ان سب کانٹیننٹ، دے ور امنگس دوز. وہ جو یونیفیکیشن ہوئی ہے پورے ہندوستان کی، یونیفائڈ پاورز رہی ہیں دہلی سلطنت ٹائم پیریڈ اور مغلس کے ٹائم پیریڈ میں، اور پھر کمپنی کے رول کے اینڈ تک بھی. تو ڈومینیٹنگ جو دو نیشنلزم تھے یہاں پہ، جو یورپین نیشنلزم میں اگر ہندو نیشنلزم اور مسلم نیشنلزم کا فیکٹر ہم انکلوڈ کر دیں تو یہ میرا خیال ہے کہ غلط نہیں ہوگا. اور اسی کی بیس پر یہ دو جو اسٹیٹس بنی ہیں. ہاں اب اس کے بعد آپ اس کی وضاحت کریں کہ وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا، یہ ایک ڈبیٹ ہے، ڈبیٹیبل ایشو. اصل میں وہ بات دیکھیں جو آپ نے کہا نا کہ ہندوستان کبھی متحد نہیں رہا. ہندوستان متحد صرف 3 دفعہ رہا ہے اشوک کے دور میں. متحد کا مطلب یہ کہ جو نارتھ سے ساؤتھ تک انڈر ون کنگ، ٹھیک ہے، انگریزوں کے آنے سے پہلے 3 دفعہ. اشوک کے دور میں، علاؤدین خلجی کے دور میں، اور اورنگزیب عالمگیر کے دور میں. تقریباً پھر بھی نیچے کا حصہ آؤٹ تھا تھوڑا بہت، پورا نہیں تھا. پورا صرف انگریزوں نے رول کیا اوپر سے نیچے تک، ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات، تو یہ اس میں ڈیوائڈ، تو یہ ہندوستان زیادہ تر ڈیوائڈ ہی رہا ہے. پورا ہندوستان متحد کبھی بھی نہیں رہا، سوائے ان 3 جو میں نے 3 یا 4 واقعات بتائے. اب آپ کا یہ سوال کہ جی کیا ایتھنیسٹی پہ اگر نیشن نہ بنے تو کیا مذہب کی بنیاد پہ نیشن ہو سکتی ہے؟ مجھ سے اگر پوچھیں میری رائے، ویسے اس پہ کوئی لٹریچر میں، آپ ظاہر استاد ہیں، پروفیسر ہیں، آپ نے مجھ سے زیادہ ہی پڑھا ہوگا چیزوں کو، لیکن جیسے نیشن اسٹیٹ کی کوئی ایک ڈیفینیشن ہر کوئی جس پہ متفق نہیں ہے، اسی طرح یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ کیا مذہب جو ہے وہ نیشن کی بنیاد بن سکتا ہے. مسلم لیگ نے یہ کلیم کیا، اسی بیس پہ 2 نیشن تھیوری بنائی. میرے خیال میں مذہب کی بنیاد پر نیشن نہیں بن سکتی، لینگویج کی بنیاد پہ شاید بن سکتی ہے. کیوں؟ ون فائن مارننگ میں صبح اٹھ کے، اگر میں کرسچن ہوں، میں کہتا ہوں کہ میں ہندو ہو جاؤں گا. اگر میں ہندو ہوں، ون فائن مارننگ میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا. ون فائن مارننگ اگر میں پٹھان ہوں، صبح اٹھ کے میں کہوں کہ میں آج سے پٹھان نہیں ہوں، میں بلوچ ہوں، ہو سکتا ہوں. اگر میں بلوچ ہوں، ون فائن مارننگ میں کہوں کہ آج سے میں بلوچ نہیں ہوں، سندھی ہوں، ہو جاؤں گا. نہیں ہو سکتا. یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ مذہب کی بنیاد پر نیشن نہیں بنا سکتے، آپ لینگویج کی بنیاد پہ بنا سکتے ہیں. میرا یہ خیال ہے. ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے. جی 71 میں ویسی بھی غلط ثابت ہوگی. بہرحال اگلا سوال. اچھا، میرا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ جو نیشن اسٹیٹ کا کنسیپٹ آیا وہ ٹچ سسٹم جو پورے یورپ کے اندر پھیلا ہوا تھا، اس کو 15ویں صدی میں جیوز نے توڑنے کے لیے نیشن اسٹیٹ کا جو ہے وہ کنسیپٹ لایا. اسی کی اگر ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں تو جو اسلام ہے یا پاکستان جو بنا،
یہ تقریباً سلطنت عباسیہ تک تو اسلام ایک سیاسی طاقت تھا، اس کے بعد کوئی 15 20 40 سال تصوف پر گزارا ہوا، پھر سلطنت عثمانیہ آ گئی. آگے میرے خیال میں جو پاکستان کا بننا تھا یہ مسلم امہ کا یا سلطنت اسلامیہ کا ایک اگلا ظہور ہونا تھا. ابھی بھی اگر ہم سیاسی اور معاشی طور پر مضبوط ہو جائیں تو مسلم امہ کے ہم ہی جو ہے وہ اگلی سلطنت اسلامیہ کا باعث بن سکتے ہیں، کیونکہ اور جتنے بھی ہیں وہ سارے کنگز ہی ریاستیں ہیں. اچھا ایک تو یہ ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ڈاکٹر قریشی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ منٹگمری صاحب تو پاکستان بننا ہی نہیں چاہتے تھے. وہ کہتے ہیں جی یہ تو 300 سال میں جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج بنائی ہے یہ تو نیشنل اسٹیٹس بن جائیں گی، ہمارے مفادات اس خطے کے ساتھ تو پھر بھی وابستہ رہیں گے. تو پھر امریکہ نے پاکستان کو دیا اور روس انڈیا کا بنا، اور اس کے بعد دیکھیں کہ 1917 میں ایک بلاک جو رشیا کا بنا، اور 1945 کے بعد کیپٹلسٹ بلاک امریکہ کی شکل میں بنا. امریکہ پاکستان ایک ہو کے. سوال پہ آ جائیں. سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جو مطلب ہے کہ انگریزوں کے قریب پاکستان کی جو تقسیم تھی وہ جغرافیائی تھی اور انڈیا پاکستان کی عوام کے لیے نظریاتی تھی. اور میرا خیال میں انڈیا پاکستان نے بڑھنا تھا ایک کیپٹلسٹ اور کمیونسٹ کے طور پر بھی، اور دوسرا جو ارتقاء انسانی ہوا اس کے تحت بھی سامراج کا جو حکمران ہوتا ہے وہ وہی کنٹرول رکھتا ہے. عوام جو ہے وہ مذہب پر ہی ہوتی ہے، اور مذہب پر ہی اسرائیل بھی بنا، مذہب پر ہی انڈیا بھی بنا، مذہب پر ہی پاکستان بھی بنا، اور مذہب پر ہی آج کی کنزرویٹو پارٹیز ہوتی ہیں. اور لبرلز جو ہوتی ہیں اگر اس لحاظ سے لبرلز اگر ہوتی ہیں تو اگر پاکستان یا مسلمان انڈیا کے ساتھ رہتے تو سیکولر اسٹیٹ اتنی بڑی کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹ نہیں ہو سکتی تھی. یہ جھگڑا ہونا ہی تھا، اور چونکہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے پیسے دینے تھے، اسی انہوں نے سمجھا کہ کنٹرول کرنا ہے تو انڈیا پاکستان تو ان کو الگ لگا دیں. ٹھیک ہے. اگلا سوال آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اور یہ ہاں کمنٹ ہی تھا. ڈاکٹر قریشی کن کی بات کر رہے ہیں؟ اشتیاق قریشی کی بات کر رہے ہیں. اچھا سویڈن والے قریشی نہیں ہیں، وہ اشتیاق احمد کی بات کر رہے ہیں. وہ اشتیاق احمد ہیں بھائی. دیکھیں اسٹیٹس کی کنفیوژن تو ریزولوشن کے اندر سے ہی شروع ہو رہی ہے نا، جیسے کہ آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا. تو سیکنڈ ورلڈ وار کا بڑا اچھا پوائنٹ ہے، وہ ایک بڑی زبردست ریزن ہے جس کی وجہ سے ہوا ہے، اور آپ نے تو بہت اچھا ایکسپلین کر دیا. تو فیوچر ریزولوشن کیا ہونا چاہیے؟ یونائٹڈ اسٹیٹس آف پاکستان ہونا چاہیے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف سب کانٹیننٹس ہونا چاہیے؟ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ وہ تو بڑا ہی آئیڈیلسٹک ہوگا کہ جی یہ ہو جائے وہ ہو جائے. میں تو یہ کہتا ہوں کامن سینس کو ہی آپ اپنی گائیڈ مان لیں، ہسٹری سے تھوڑا بہت سیکھ لیں تو یہ ملک ایک اچھا ملک بن سکتا ہے. تو ہم انفارچونیٹلی سیکھنا نہیں چاہتے آبجیکٹو طریقے سے. ہسٹری کو ہم نے اتنا ڈسٹارٹ کر دیا ہے کہ وہ ایک لفاظی کا، پولیمک کا، مناظرہ بازی کا ٹول بن کے رہ گئی ہے. یہ ہے ہمارا اصل مسئلہ. ورنہ اگر ہم سیکھتے ہسٹری سے کہ 47 میں کیا ہوا تھا، کہ لوگوں کو چیک کیا جاتا ختنے ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، یہی کام ہم نے 71 میں کیا. ان سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے. ڈسینٹنگ جو ہے وائسز ان کو سننا چاہیے. میں بلوچستان کی بات کروں، آج سے 12-15 سال پہلے جنرل طلعت مسعود مجھے ملے ایک ہوٹل میں. تو میں نے ان سے کہا سر جنرل کیانی تو آپ کے جونیئر رہے ہوں گے؟ کہتا ہاں جونیئر تھے میرے. تو میں نے کہا سر اگر آپ جائیں کچھ اور سینئر لوگوں کو ساتھ لے جائیں یا خود چلے جائیں اور ان سے کہیں کہ سر یہ بلوچستان کا جو ایشو ہے نا یہ پولیٹیکل ایشو ہے، اس کو پولیٹیکلی ریزالو کرنے کی کوشش کریں. تو بڑا ڈسمسو طریقے سے کہتے ہیں، ان کو سب پتہ ہے. اس اپروچ سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے. اور طلعت مسعود جو ہے ہی از کنسیڈرڈ اے تھنکنگ جنرل. ایک تھنکنگ جنرل اگر اس طرح سے سوچتا ہے تو پھر دیکھ لیں کہ ملک کے کیا حالات ہوں گے. سر اس بات میں کیا صداقت ہے کہ سر ظفر اللہ خان نے وائسرائے لنتھکو کے کہنے پر قرارداد لاہور لکھی، اور جہاں تک خان عبدالولی خان ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ قرارداد لنتھکو کے کہنے پر لکھی گئی، اور اس کے بعد وارث میر ان کو جوابات دیتے ہیں. حالیہ دن 2017 میں ڈاکٹر مبارک نے بھی کہا کہ یہ لنتھکو نے لکھی. اور ہم کس کی بات درست مانیں، وارث میر کی مانیں یا خان عبدالولی خان کی مانیں، یا کس کی مانیں؟ میرا خیال ہے جی کہ یہ کلیمز ہیں، کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے اس کے پیچھے کہ یعنی سر ظفر اللہ خان نے یہ ڈرافٹ کی. اور ایک کلیم تو یہ بھی ہے کہ انہوں نے کی تھی سردار سکندر حیات نے، لیکن اس کا اتنا حلیہ بگاڑ دیا گیا کہ وہ پہچانی نہیں جاتی کہ یہ انہوں نے پیش کی تھی ریزولوشن. ویسے اگر یہ انہوں نے کی ہوتی نا لنتھکو نے یا سر ظفر اللہ خان نے، وہ اس سے بہت بہتر ہوتی ہے.
جو حال تھا نا اس کا انہوں نے پڑھ کے بھی سنایا, جتنی کنفیوژن اور جتنی ایمبیگوٹیز اس میں چون کا مربع بنایا ہوا ہے, اگر یہ کوئی انگریز اس کو یا کوئی سمجھدار سینئر پوزیشن کا آدمی ڈرافٹ کرتا تو بہتر کرتا. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ, ہاں اس آئیڈیا کے پیچھے ان کی جو جس کو کہتے ہیں نا آشیرواد, ان کی تھپکی تو ہوگی کہ بھائی یہ کرو, اس طرف ان کو ڈالا تو گیا مسلم لیگ کو نا. وہ تو ہم نے بات کی ہے کہ یہ لارڈ کرزن کے زمانے سے مسلم لیگ کا قیام اور اس کے بعد مسلسل جس طرح سے چیزیں 40 سال چلائی گئیں, تو اس کے پیچھے, اس ہندو مسلم ڈیوائڈ کے پیچھے انگریزوں کا ہاتھ تو تھا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ ریزولوشن میں نہیں سمجھتا کہ لن لتگو نے ڈرافٹ کی ہو یا ایون ظفر اللہ نے ڈرافٹ کی ہو. ظفر اللہ تھا تو انہی کے مفادات کے لیے کام کر رہا تھا, آغا خان بھی انہی کے مفادات کے لیے کام کر رہے تھے, یہ تو حقیقت ہے. لیکن جو ایویڈنس ہے, وہ کہتے ہیں نا, اب ایویڈنس ایک یا تو فورینسک ایویڈنس ہوتا ہے یعنی ٹھوس, ایک ہوتا ہے سرکمسٹینشیل ایویڈنس کہ حالات و واقعات آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ہوا. تو فورینسک ایویڈنس جو بتاتا ہے, جو ڈاکیومنٹڈ ہے, وہ یہی ہے کہ 4 ممبر تھے کمیٹی میں ڈرافٹ کرنے والی, میں نے ابھی نام لیے, اس میں سے 2 پنجاب کے تھے, سکندر حیات اور ملک برکت علی, یہ 2 پنجاب کے تھے, نواب اسماعیل یو پی کے تھے, اور خود قائد اعظم تھے. 4 لوگوں نے یہ ڈرافٹ کی تھی. اور یہ بنگال سے جو شیر بنگال تھے فضل الحق, انہوں نے پیش کی, اور خلیق الزمان نے اس کو سیکنڈ کیا. اور وہ خلیق الزمان کہتے ہیں کہ میں نے قائد اعظم کے کہنے پہ اس کو سیکنڈ کیا کہ بھئی یہ اپروو ہو جائے. تو یہ ہے مختصراً کہانی. ایک آخری سوال لے لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. جی سر, جیسے کہ آپ نے آپ سوال کر چکے ہیں, 1-2 لوگوں کو اور موقع دیں, پھر ہم آ جائیں گے آپ کے پاس, پہلے دوسرے لوگ کر لیں. جی, جس طرح آپ نے کہا کہ 1936 میں مسلم لیگ بری طرح فیل ہوئی تھی اپنے الیکشنز میں, لیکن اس کے بعد ایک دم کتنا ڈریسٹک چینج آیا کہ 1947 میں پاکستان بن گیا. تو ایسے کون سے وہ امپیکٹفل فیکٹرز تھے جو کہ عام لوگوں کے ذہن میں آئے کہ وہ ان کا جو رجحان تھا وہ مسلم لیگ کی طرف بنا, اور کیا اس میں کوئی ریلیجیس ایلیمنٹس بھی تھے, لائک ایکسٹریمزم, اس طرح کے کچھ؟ جی, اس میں کافی رول تھا مذہب کا. پیروں کو ہائر کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جو مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. سو اس طرح کے جو لفاظی تھی. غلام کبریا نے ایک واقعہ لکھا ہے, آئی تھنک میرٹھ کا ہے وہ, جہاں سے لیاقت علی خان نے الیکشن لڑا, کہ ایک کانگریسی ایک کارنر میٹنگ سے خطاب کر رہا تھا, مسلمان کانگریس لیڈر, اور وہ کہہ رہا تھا کہ آپ مسلم لیگ کے جھانسے میں نہ آئیں, اس کے پاس کوئی اکنامک پروگرام نہیں ہے, آپ کی پراسپیرٹی کا کوئی پلان نہیں ہے, تو کانگریس اگر آئے گی گورنمنٹ میں تو ہم آپ کو کسانوں کو زمین دیں گے, آپ کو خوشحال بنائیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے. کہتا ہے ایک پھٹے پرانے کپڑوں والا بندہ مسلمان غصے میں اسٹیج پہ آیا اور اس پہ تھوک دیا کہ ہمیں اسلام چاہیے, ہمیں قرآن چاہیے, ہمیں خوشحالی نہیں چاہیے. تو اس طرح کا ایک سینٹیمنٹ پیدا کیا گیا. سر میرا کویشچن یہ ہے کہ اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ پاکستان نہیں بنا, اب 2 امکانات ہیں. کیا پاکستان کا نہ بنتا تو یہ کیا آپس میں لڑ کے مر جاتے, یا یہ مل جل کے دنیا کی ایک بڑی پاور, سپر پاور بن جاتے؟ کیونکہ پھر ظاہر ہے یہ بارود اور توپوں میں تو پیسے نہیں ضائع کرنے تھے نا, پھر ہوتا سائنس وغیرہ اس طرف. تو جبکہ مسلمانوں میں ہم دیکھتے ہیں شاہ ولی اللہ کے مدرسہ رحیمیہ سے ہم اگر چلیں اور دیکھتے سر سید احمد شہید کی باتوں تک آ جائیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ جدید تعلیم اور سائنسی تعلیم کے یہ سخت یعنی کہ خلاف تھے, جبکہ ہندو جو تھے وہ کبھی بھی جدید تعلیم کو حاصل کرنے میں ان کو کوئی مسئلہ اعتراض نہیں ہوتا تھا, وہ کرتے تھے. جبکہ ہمارے ہاں یہ جب سر سید احمد خان کو اس کی وجہ سے تحریک بھی چلانی پڑی تعلیم کے حوالے سے, سائنس کے حوالے سے, لیکن وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کی تعلیم کے وہ بھی کوئی مجھے خاص نظر نہیں آیا, ایگزیکٹ نہیں مجھے پتا کہ وہ مجھے عورتوں کی تعلیم کے تو بالعموم مسائل تھے پھر بھی ایون دین. تو باقی رہ گیا, پہلے یہ لوگ کہتے رہے کہ آپ فوج میں بھرتی ہیں اور دوسری جنگ میں آپ جنگ عظیم میں لڑو, جہاں کے اپنے لوگ نوجوانوں کو بھرتی کروایا. بعد میں خلافت جو ایک بادشاہی تھا, ایک بادشاہ کے لیے یہ سڑکوں پر نکل آیا کہ جی ہم خلافت کو بچائیں گے. وہ خلافت کیا تھی؟ بادشاہتی تھی جو ہر وقت صفی خاندان ایرانیوں سے لڑ رہے ہوتے تھے آپس میں. تو یہ جو تضادات نظر آتے ہیں اس میں ہوتا ہے کہ اگر یہ نہ بنتا تو کیا یہ آپس میں لڑ کے مر جاتے یا دنیا کی سپر پاور بن جاتے؟ یہ تو بڑا ناممکن سا کوسچن ہے کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا. ہاں, تو ڈاکٹر مبارک علی ایک دفعہ گئے تھے وہاں نیول کالج, تو کسی نے یہی پوچھا ان کا, یار میں تو اس طرح کی اسپیکولیشن نہیں کرتا کہ نہ بنتا تو کیا ہوتا. سو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے. جی یہ ایک اس میں
کسی نے پوچھا تھا, اب مجھے خیال نہیں ہے, شاید شیخ رشید, ویسے تو عجیب عجیب باتیں کرتا ہے, لیکن یہ شاید اسی سے کسی نے پوچھا تھا کہ بھائی پاکستان میں دیکھیں, پاکستان بن گیا, پاکستان میں بار بار جو ہے وہ ماشاء اللہ لگتے ہیں, انڈیا جو ہے وہ جمہوری ملک بنا اور انڈیا جو ہے وہ وہاں جمہوریت چلتی رہی, تو اگر ہم متحد ہوتے تو ہمارے یہاں بھی جمہوریت چل رہی ہوتی. تو اس نے کہا کہ یہ تو مجھے نہیں پتا کہ اگر ہم متحد رہتے تو یہاں جمہوریت چل رہی ہوتی, البتہ اس کا یقین ہے کہ اگر متحد ہوتا تو انڈیا میں ماشاء اللہ لگ گیا ہوتا. صحیح ہے. تو یہ کچھ بھی نہیں کرنے دیتے. یہ سے مطلب یہ کہ مسلم لیگ اینڈ کمپنی یہ کوئی لیجسلیشن نہیں ہونے دیتے, فیوڈلزم کو جو انہوں نے وہاں ختم کیا وہ ختم نہیں ہونے دیتے, کوئی قانون سازی سیکولر یہ ہونے نہیں دیتے, ہر چیز میں یہ پنگا کرتے, ہر چیز میں رکاوٹ ڈالتے. تو جو ولبھ بھائی پٹیل جیسے لوگ اینڈ میں یہاں پہ پہنچ گئے تھے نا کہ یار جان چھڑاؤ ان سے, ان کو یہ پتا تھا کہ یار یہ رہیں گے تو یہ ہر چیز ہمیں, اور آئی ایم شیور کہ اگر یہ متحد رہتے تو انڈیا جہاں تک آج پہنچا ہے یہ نہیں پہنچ پاتا. انہوں نے ہر چیز میں رکھنا ڈالا ہوتا, وہی رکھنے پاکستان کے اندر ڈالے جا رہے ہیں, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ انڈیا جو آپ نے حوالہ دیا کہ آج تیسری چوتھی اکانومی ہے, ہم ہر پیمانے پہ کہاں پر کس پاتال میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہی یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ جو کچھ ہم نے کیا اس کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا, یہ تو ایک بہت معمولی سوجھ بوجھ کا شخص بھی نتیجہ نکال سکتا ہے. تو یہ آپ کا سوال اتنا مشکل نہیں ہے کہ اگر متحد رہتے تو کیا ہوتا. اور آج کل تو میں جو یوٹیوب پہ انٹرویو کرتا ہوں, بہت سارے انڈین یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا بہت بڑا محسن تھا, کیونکہ اگر آپ ہمارے ساتھ ہوتے تو ہمیں بہت نیچے لے کے جاتے آپ. ہاں بہت سارے ہیں, آپ وہاں سروے کر لیں انڈیا میں تو ہندوؤں کی تعداد کم ہوگی جو یہ کہیں گے کہ پارٹیشن واز اے بیڈ ڈیسیجن, مسلمانوں کی اور سکھوں کی تعداد زیادہ ہوگی جو کہیں گے کہ اٹ واز اے بیڈ ڈیسیجن. ہاں سو چلیں اب آخری سوال. جی صفدر رشید. جی جناب صفدر صاحب. ایک تو دو کتابیں جو مجھے سلسلے میں اچھی لگی ویسے نام لینا چاہوں گا. نور محمد قریشی صاحب کی تو صاحب منزل ہے کہ بھٹکا ہوا راہی, اور ایک عبید اللہ بیگ کا ناول ہے راجپوت. اس پس منظر میں وہ اچھا سوال یہ ہے کہ فسادات کو ہمیں علیحدہ رکھنا چاہیے, وہ پارٹیشن کا اس طرح حصہ نہیں تھا. اچھا وہ ہوئے, سارا کچھ ہوا. اچھا پھر بھی اگلے 8-10 سال پاکستان بننے کے بعد انڈیا پاکستان کے تعلقات اتنے برے نہیں تھے, آنا جانا لگا ہوا تھا, سب کچھ تھا. یہ کہ 8-10 سال کے بعد ہوا ہے کہ کیا فیلنگ آئی ہمارے ہاں کچھ اداروں میں کہ بھائی یہ تو معاملہ خراب ہے, اگر ایسے ہی رہا معاملہ تو پھر کچھ ہمارے مفادات پورے نہیں ہوں گے. یہ بعد کی تھنکنگ لگتی ہے کہ بھی انسانوں کی طرح رہیں, گیو اینڈ ٹیک کریں, آنا جانا ہو, ہمارا بچہ کلکتہ میں پڑھ رہا ہو, کلکتہ بچہ یہاں پڑھ رہا ہو لاہور میں, یہ تعلقات قائم اگر ہو جاتے 5-10 سال کے بعد کہیں یہ فیلنگ آئی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے شاید. جی میرا خیال ہے کہ اس میں کافی وزن ہے. تو ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اگر دو کمیونٹیز اکٹھی نہیں رہ سکیں, اسی بیسس پہ ایک ملک جو بنا وہ دو ملک کیسے اکٹھے رہ سکتے ہیں. تو ہاسٹیلٹی جو ہے نا وہ ہمارے ریزاں دت جو ہے, وجہ وجود جو ہے اس کے لیے ضروری ہے. بہت سارے لوگ اوپنلی یہ کہتے ہیں کہ ہندو کی نفرت کے بغیر آپ اس ملک کو برقرار نہیں رکھ سکتے. میرا جواب ان کو یہ ہوتا ہے کہ ملک جب ایک دفعہ بن جاتا ہے نا تو وہ اپنا خود جواز ہوتا ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو جسٹیفائی اٹس کریشن 24/7. وہ جیسے آئی رحمان نے کہا تھا کہ نوائے وقت 1947 سے ایک ہی اداریہ لکھتا آ رہا ہے, تو ایک ہی اداریہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. وی شوڈ موو آن. پوری دنیا مانتی ہے پاکستان کو, انڈیا مانتا ہے. آج بھی ہم کہتے ہیں نہیں جی انڈیا نے تسلیم نہیں کیا, بھائی ان کی ایمبیسی کیسے ہے یہاں پہ, آپ کے اتنے ایگریمنٹس ہیں کیسے ہو گئے وہ. تو ہمیں تھوڑا سا سیلف کرٹیسزم کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس ہاسٹیلٹی نے, اس دشمنی نے کیا دیا ہے, کیا نقصان کیا ہے, کیا. اور 65 کی جو جنگ تھی اس نے بڑا اہم رول ادا کیا. بہت ساری جو پابندیاں ہیں 65 سے پہلے نہیں تھیں, وہ 65 کے بعد لگیں. ہمارے ٹیکسٹ بکس میں جو ریجیڈیٹی آئی وہ 65 کے بعد بہت زیادہ آئی. جی بالکل, آپ نے اچھا کیا کہ 65 کی وار کا ذکر کیا. میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ جو 50s کا پیریڈ تھا اس میں ایکسچینج ہو رہا, یعنی فلمیں, انڈیا کی فلمیں یہاں چلتی تھیں, یہاں کی فلمیں وہاں جاتی تھیں. کرکٹ, ایون کبڈی کی ٹیمیں لاہور میں کبڈی کی ٹیموں کے مقابلے ہوا کرتے تھے, یہاں سے کبڈی کی ٹیم وہاں جاتی تھی. بنیادی رول پلے کیا 65, اور وہ بھی کیوں ہوا, اس وقت ہوتا نہیں. ایوب خان نے دھاندلی کے ذریعے الیکشن, ارلی 65 میں وہ دھاندلی کے ذریعے الیکشن
ایوب خان جیتا تھا, اس نے فاطمہ جناح کو ہرایا تھا, اس کی پاپولیرٹی نوز ڈائیو کر رہی تھی, نیچے جا رہی تھی. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جب بھی کسی ڈکٹیٹر کی پاپولیرٹی نیچے جاتی ہے وہ نیشنلزم اور قوم پرستی اور ادھر ادھر حرکتیں کرنا شروع کرتے ہیں. یہ ایسی تاریخ میں بے شمار مثالیں موجود ہیں. پوتن کی مثال دیکھ لینا, 25 سال سے 20 سال سے بیٹھا ہوا تھا, پاپولیرٹی نیچے جا رہی تھی, وہ یوکرین پہ چڑھ دوڑا, آج وہ کہتے ہیں کہ جی اتنے پاپولر ہے پوتن, اس کو ایک ایکسٹینشن مل گئی. تو ایوب خان کا یہی تھا کہ وہ پاپولیرٹی نیچے جا رہی تھی, اس کو ایک کچھ چاہیے تھا. اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے آس پاس, جس میں بھٹو پر بھی الزام لگایا جاتا ہے اور بھی الطاف گوہر وغیرہ, اور کچھ جنرل بھی ہوں گے اور خود ایوب خان بھی, کہ بھئی یہ جو شروع کیا انہوں نے, اپریل سے شروع کر دی تھی وہ کارروائی انہوں نے انڈیا کے ساتھ, اور پھر آپریشن جبرالٹر اور یہ سب کر کے جب جنگ ہوئی ہے تو ایوب خان ایک دم ہیرو بن کے عارضی طور پر آ گئے. جو ان کی تقریر مشہور کی جاتی ہے کہ جی ایسی تقریر کہ یہ آپ نے کس قوم کو للکارا ہے, اور جو لوگ آئی وٹنس ہیں اس دور کے, میں تو 1 سال کا تھا اس وقت 65 میں, لیکن میرے والد بتاتے ہیں کہ جی لوگوں میں ایک جو جوش و جذبہ آ گیا تھا ایک دم سے ایوب خان کی حمایت میں کہ یہ لیڈر ہے ہمارا, اس نے تو یہ کر دیا وہ کر دیا. تو اور اس سب سے زیادہ نقصان اس 65 کی اگر جنگ نہ ہوتی, ایوب خان نے یہ ایڈونچر نہ کیا ہوتا, تو شاید 71 کی بھی جنگ نہ ہوتی, اور شاید ہم جتنا بڑے پیمانے پہ ہماری جو زوال آیا ہے ہیومن ڈیولپمنٹ میں کہ ہمیں اتنا اسلحہ, گولہ بارود, آرمی, یہ سب پہ خرچ کرنا پڑ رہا ہے, شاید ہم نہ کرتے. جی آخری سوال آپ کا لیں گے پھر کلوز کریں گے. ایک چیز تو شکیل جی صاحب, جو ریزولوشن کے حوالے سے جو پروگرام ہوتا ہے اس کی ویگ اس کا جو اسپیکٹ ہے اس کے بارے میں آپ نے بات کی تھی, سر نے بہت اچھا آنسر کیا اپنی ڈسکشن میں کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ سیکنڈری سی چیزیں ہوتی ہیں. میں اس کا ایک حوالہ دیتا ہوں کہ جب 1776 میں جو ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس ٹامس جیفرسن نے لکھا تھا, تو 1781 میں ٹریٹی آف پیرس کے تحت برٹن نے تسلیم کر لیا تھا انڈیپینڈنس اسٹیٹس کو. 1783 سے لے کے 1789 تک یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو کانسٹیٹیوشن کیا تھا اور وہ رول کیا کرتے تھے, وہاں پہ پریزیڈنٹ کون تھا, بالکل ایک ویگ ہے. پھر 1789 میں ان کو کانسٹیٹیوشن آیا تو انہوں نے اپنی اس ویگ اسپیکٹ کو کریکٹ کر لیا. سر نے بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ یہ سیکنڈری سی چیزیں, ان کو ہم لیٹر آن اگر وہ کسی طریقے سے اگر کریکٹ ہو گئی تو دیٹس ونڈرفل. ابھی جو ایک صاحب نے کوشچن کیا تھا, یورپ میں ڈچ, فرانس, برٹش, ان کی رائیولری جو تھی بہت زبردست قسم کی رائیولری جو سینچریز بیسڈ رہی ہیں. اور ریسنٹ پاس میں اگر ہم دیکھیں جرمنی اور فرانس کی جو ہے رائیولری جو ہے وہ ایک آئیکونک قسم کی رائیولری رہی ہے. انہوں نے اپنے یہ پرابلمز ریزالو کر لی. وہی فرینچ اور برٹن جو ہے 20th سینچری کے شروع میں الائے بن گئے. فرانس اور جرمنی جو ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اکنامک پراسپیرٹی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا. ابھی آپ نے جو آنسر کوشچن کیا, جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا اسی میں آپ کا آنسر بھی ہے. میں اس چیز کو انڈورس کروں گا کہ اب موو آن کرنا چاہیے اور بڑے پازیٹیو طریقے سے جو ہے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. تو میں آپ کی سر بات کو انڈورس کر رہا تھا کہ وہ چیزیں جو ہیں ویگ تھا نہیں تھا, وہ ایک سیکنڈری سی چیز ہے, نیشنز اس سے آگے نکل جاتی ہیں. اسی چیز کو اگر فردر آپ کرنا چاہیں لیبوریٹ. ہاں بریفلی, ایک ایگریمنٹ ہوا تھا بے نظیر کے دور میں کہ ہمیں یہ کمپلینٹ ہے کہ انڈیا کی ٹیکسٹ بکس میں مسلمانوں کے خلاف بہت ہیٹ ہے, اینڈ وائس ورسا. تو ایک انڈین امبیسڈر سے انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں پوچھا گیا, انڈین امبیسڈر کو بہت کم اجازت ملتی ہے کسی تھنک ٹینک میں جائے, کسی یونیورسٹی میں جائے. تو بہرحال وہاں پہ کسی نے ایک سوال کیا کہ جی آپ کی ٹیکسٹ بکس میں مسلمانوں کے خلاف بڑی ہیٹ ہے. تو ان کا جی آئی ایم گلیڈ یو آسک دس کوشچن. تو ہم تیار ہیں کہ ایک کمیٹی بنائیں, انڈین کمیٹی پاکستانی ٹیکسٹ بکس کا جائزہ لے, ایک پاکستانی کمیٹی انڈین ٹیکسٹ بکس کا جائزہ لے. تو یہ بات اسمبلی میں کی جماعت اسلامی کے ایک بندے نے, کہتا جی دیکھیں یہ ہندو آ کے ہماری ٹیکسٹ بکس کو اپروو کیا کریں گے. تو بجائے اس کے کہ ریلیونٹ منسٹر اس کو ایکسپلین کرتا کہ بھائی ہم بھی ان کی ٹیکسٹ بکس کو کیا کریں گے, اسیس کریں گے, ان کو دیکھیں گے, تو نہیں ہم کسی ہندو کو اجازت نہیں دیں. وہ جو ماچوازم ہے ہمارا وہ آ جاتا ہے. ورنہ اٹ واز اے ویری ویری سینسیبل سجیشن کہ ٹیکسٹ بکس کو آپ دیکھیں. اور ویسے بھی آپ تو انٹرنیٹ پہ آپ کو اویلیبل ہے, انڈین ٹیکسٹ بکس دیکھیے اور پاکستانی ٹیکسٹ بکس دیکھیے, پھر دیکھ لیجیے گا کس میں نفرت کتنی ہے. جی اب میرا خیال ہے کلوز کرنا ہے, تو میں آخری بات کر کے پھر ہم کوئی سوال نہیں لیں گے, پھر ہم کلوز کر دیں گے. اگر آپ کو اس سے پہلے کوئی اور بات کرنی ہے تو میں آخری 1-2 جملے, آپ نے جو سوال اٹھایا نا, آپ نے بہت اچھا کیا, امریکہ کا حوالہ دیا. اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے امریکہ کا, جو آپ نے 1776 سے 1789 تک کا جو ہے, دیکھیں امریکہ جو جب آزاد ہوا اور آزادی کی جنگ چلی, اور اس کے بعد انیشلی وہ ایک کنفیڈریشن کی شکل تھی, لیکن انہوں نے پھر ریئلائز کیا کہ یہ کنفیڈریشن چل نہیں رہی ہے, کیونکہ ان کا کوئی سینٹرل بینک ہی نہیں تھا,
اور مرکزی حکومت بہت لوز تھی. جو 13 انیشیل اسٹیٹس تھیں جنہوں نے آزادی کا اعلان کیا تھا وہ سب آٹونومس تھیں, اسی لیے اس جارج واشنگٹن سے پہلے ہمیں کوئی صدر نہیں ملتا. لیکن اس تجربے سے انہوں نے سیکھا کہ یہ چلے گا نہیں. کنفیڈریشن کیا ہوتا ہے؟ کنفیڈریشن وہی تھا جو کیبنٹ مشن پلان تھا کہ ایک دو چیزیں ہوں باقی کچھ بھی نہیں ہو. تو کنفیڈریشن چلتا نہیں ہے, یا تو فیڈریشن ہو یا یونٹری ہو. کنفیڈریشن از ناٹ, مطلب وہ الٹیمیٹلی وہ تقسیمی ہو جاتا ہے. پھر الیگزینڈر ہیملٹن کے فیڈرلسٹ پیپرس ہیں. الیگزینڈر یعنی تھامس جیفرسن نے تو وہ ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس لکھا, لیکن جو کنفیڈریشن سے فیڈریشن کی طرف جو لے کر گیا وہ الیگزینڈر ہیملٹن تھا. اس کے فیڈرلسٹ پیپر آج بھی پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں, وہ کتابی شکل میں شائع ہوئے ہیں, وہ پڑھیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے, پورا سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کنفیڈریشن کیا ہوتی ہے. اور اسی نے یہ پروپوز کیا الیگزینڈر ہیملٹن نے کہ ایک ہمارا مرکزی ایک بینک ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی وہ بیچارہ بہت کم عمری میں 40-45 سال کا تھا, وہ ایک ڈویل میں کسی سے لڑتا ہوا مارا گیا, ورنہ ادروائز ہی وڈ بی دا نیکسٹ پریزیڈنٹ آف امریکہ. تو یہ تو ایک بات کی آپ کا سوال کا جواب. دوسرا جو آپ نے کہا جو ٹیکسٹ بک کے حوالے سے جو بات, دیکھیں یورپین یونین کی طرف کیسے گیا. ہم نے یہ بات ابھی کی ہے کسی نے کہ وہ صدیوں فرانس, جرمنی, برطانیہ یہ ایک دوسرے کے دست و گریباں رہے, لڑتے رہے, لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, فرسٹ کے بعد بھی سمجھ نہیں آئی, سیکنڈ کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ کروڑوں لوگ مارے گئے ہیں, اب اس نفرت کو ختم ہونا ہے, تو انہوں نے جو یورپ میں جو کتابیں بنائیں تاریخ کی, اس سے پہلے تاریخ کی کتابوں میں پاکستان کی طرح ہی اور انڈیا کی طرح ہی نفرتیں تھیں. کتابیں بنائیں اور ان کتابوں میں انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ بورڈ بنایا ہسٹورینس کا, جنہوں نے یہ کہا کہ اب کتابیں جو ہیں وہ نفرتیں نہیں پھیلائیں گی, بلکہ اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے تو وہ تسلیم کیا جائے گا. تو جرمنی میں ہٹلر نے جو کچھ کیا وہ مانا جاتا ہے کہ ہم نے یہ غلط کیا, ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. تو وہ ایک جو گلٹی کانشیس ہے وہ رہنا چاہیے. تو وہ گلٹی کانشیس انہوں نے قائم رکھا ہے کہ بھائی ہم یہ دوبارہ سے یہ غلطی نہ دہرائیں. پاکستان اور انڈیا کی اگر دیکھیں تو انڈیا, میرا ایجوکیشن سے ہی تعلق ہے, انڈیا بھی میرا آنا جانا رہا ہے, انڈیا کی کتابیں میں نے دیکھی ہیں. دیکھیں کانگریس کی حکومت تک وہاں مسلمانوں کے خلاف کوئی نفرت نہیں تھی. اگر ہوتی تو وہ ٹی وی پر مرزا غالب کے نام کی سیریز نہیں بناتے, بہادر شاہ ظفر کا ڈرامہ نہ بنتا, سارڈ آف ٹیپو سلطان کے نام سے ایک لمبی سیریز بنی ٹی وی پر, وہ بنائی گئی. انڈیا کے آپ دلی میں چلے جائیں تو وہاں آپ کو آصف علی روڈ مل جاتا ہے, آپ کو ابوالکلام آزاد روڈ مل جاتا ہے, بہادر شاہ ظفر روڈ مل جاتا ہے, یا کسی ایک ہندو کے نام پہ آپ روڈ بتا دیں. تو وہ, لیکن وہ کانگریس کا وہ سیکولرزم ہماری اسٹیبلشمنٹ کو قبول نہیں تھا. ہم کہتے تھے ناکام ہو گیا, ناکام ہو گیا, جبکہ وہ ناکام نہیں تھا. اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب ناکام ہے, اب کر لو جو کرنا ہے, اب ہم ہندو نیشن بنانے جا رہے ہیں. تو یہ وی پش دیم ٹو دیٹ ڈائریکشن. جیسے اب بنگالیوں کو دھکیلا, وہ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں تم توڑنا چاہتے ہو, وہ کہتا ہے نہیں توڑنا چاہتا, توڑنا چاہتے ہو نہیں, تو اس نے ایک دن کہا ٹھیک ہے میں توڑنا چاہتا ہوں, کر لو جو کرنا ہے. اور یہی پاکستان میں اب ہونے جا رہا ہے. تھینک یو ویری مچ, آپ کا بہت شکریہ. اور مجھے توقع نہیں تھی کہ ہم اتنی دیر اتنی اچھی گفتگو کر سکیں گے. اور شکیل صاحب آپ کا شکریہ, تھینک یو.